الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ عزیز بھائیوں، ہماری گفتگو کا آج کا عنوان سوشل میڈیا کا مثبت استعمال ہے، تو ہم بغیر کسی تمہید کے اپنے موضوع کو شروع کریں گے۔ دیکھیں، سوشل میڈیا جو ہے اس وقت ہمارا اوڑھنا بچھونا بن چکا ہے، اور اس کا استعمال اتنا زیادہ ہماری زندگیوں میں ہو چکا ہے کہ کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سوشل میڈیا ہم استعمال نہیں کر رہے بلکہ سوشل میڈیا ہمیں استعمال کرنے لگ گیا ہے۔ اور صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ہم ایڈکشن ہمیں ہو چکی ہے سوشل میڈیا کی نا، اور اب تو باقاعدہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی ایڈکشن کو ختم ہم نے کیسے کرنا ہے۔ مطلب یوٹیوب کے اوپر آپ کو بیسیوں ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا جو یہ ہے، یہ جو نشہ ہے، اس کو ایڈکشن جو ہے اس کو کیسے ختم ہم نے کیسے کرنا ہے۔ حالت ہماری یہ ہو چکی ہے کہ اگر ہمیں ایک منٹ بھی ملتا ہے نا، ایک منٹ بھی، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک منٹ بھی ہم کہیں اور ضائع نہ کر لیں، بلکہ فوراً جیب کی طرف ہاتھ جاتا ہے، موبائل ہم نکالتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نوٹیفیکیشن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں آیا تو نہیں ہوا، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر میں نے پوسٹ کی تھی، کوئی کمنٹ تو نہیں آیا، دیکھتے ہوں لائکس کتنے آئے ہیں میری پوسٹ کو۔ تو صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام بہت سارے لوگ شاید یہی کرتے ہوں گے کہ وہ سب سے پہلے اپنا موبائل کھول کر دیکھتے ہیں، نوٹیفیکیشن چیک کرتے ہیں، کہیں کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، کھانا سامنے آ جاتا ہے لیکن ہمارا سارا دھیان جو ہے نا وہ موبائل کی طرف ہوتا ہے۔ لوگ اب یقین کریں، لوگ تعزیت کے لیے جاتے ہیں کسی کی فوتیدگی پر، جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، وہاں پر موبائل کھول کھول کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ تدفین کے دوران آپ یقین کریں، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طرف قبر کھودی ہوئی ہے اور میت کو قبر میں ڈالا جا رہا ہے، اور اس دوران بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم نے فوراً موبائل میں جو ہے نا وہ نکال لینا ہے اور نوٹیفیکیشن چیک کرنے شروع کر دینے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ اس حد تک آگے جا چکی ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے نا وہ موبائل پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور سکرولنگ، جن کا کچھ اپنا کرنے کا کام نہیں ہے وہ سکرولنگ کرتے رہتے ہیں اور کھول کے دیکھتے رہتے ہیں۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے پڑھے لکھے لوگوں کا، ان پڑھوں کا، دینداروں کا، بے دینوں کا، سب اس میں ایک جیسے برابر کے شریک ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، ہمارا جو عنوان ہے نا سوشل میڈیا کا مثبت استعمال، تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے نا، اس کو جاننے سے پہلے ہم یہ چیز ایک دفعہ اشارتاً سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر بہت لکھا اور بولا گیا ہے۔ علماء کے باقاعدہ اس موضوع پر بیانات آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جائیں گے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے نقصانات کی باقاعدہ ایک فہرست جو ہے نا وہ بتائی ہے، اور فائدے جو ہیں وہ بھی بتائے جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ فائدہ کیسے اٹھانا ہے اس کو تو سیکھنا پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا کا مفید مثبت استعمال کیا ہے، پوزیٹیو استعمال کیا ہے، وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کا نقصان کیا ہے، اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کوئی سوشل میڈیا کا نقصان جو ہے نا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنا بھی نقصان کر رہا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے کہ سوشل میڈیا کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ تھوڑا ہے۔ یہ تو بالکل اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ نقصان زیادہ ہے، اور یہ بات بھی کہنے میں میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ نقصان اٹھانے والے جو ہے نا وہ زیادہ لوگ ہیں اور فائدہ اٹھانے والے تھوڑے لوگ ہیں۔ تو جب بات یہ ہے تو پھر ہمیں بہت زیادہ
یعنی الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ دو ہی پھر راستے ہمارے پاس بچتے ہیں، یا تو جب ہم نے کہا کہ اس کا نقصان زیادہ ہے اور زیادہ لوگ اس سے اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہیں، تو پھر تو ہمیں دو ہمارے پاس راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ بچتا ہے کہ ہم اس سے اپنی جان چھڑا لیں، اپنے موبائل سے نا یہ جتنی بھی ایپس ہیں ان کو ڈیلیٹ ہی کر دیں، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ان کو اپنے موبائل سے نکال ہی دیں۔ اور اس سے بھی بہتر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا یہ اسمارٹ فون جو ہے نا وہی چھوڑ کر اور سادہ بٹنوں والا نوکیا کا موبائل جو ہے نا وہ ہم لے لیں، کیونکہ اس کا نقصان جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے اور فائدہ ہم نے کوئی اٹھانا نہیں ہے، تو پھر اپنا نقصان بھی نہ ہم کریں، کم از کم اسے جان نکالیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے کہ یہ جس طرح سے ہماری زندگی کا یہ ایک حصہ بن چکا ہے نا، تو اس سے جان چھڑانا بھی بہت مشکل کام ہے۔ ہم کہیں کہ ہم اسمارٹ فون چھوڑ دیں، یہ بہت مشکل ہے۔ تو پھر ایک ہی طریقہ بچتا ہے کہ ہم جو نقصان ہے، جب ہمیں سمجھ آ جائیں کہ نقصان اس کے یہ ہیں، تو وہ ہم چھوڑ دیں اور پھر فائدے کی طرف چلے جائیں۔ نقصان آپ کو پتہ ہی ہے، میرے سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے کہ نقصان لوگوں کیسا اپنا کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ٹائم بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے سوشل میڈیا سے۔ اور اسی طرح بہت جو چیزیں ہم نہیں دیکھنا، ہمارے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے، ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی ہم کانوں کا گناہ کر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں کا گناہ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ پھر اس کی وجہ سے بہت ساری اخلاقی بیماریاں جو ہے نا وہ جنم لیتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے حسد ہے، دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر پھر ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ اخلاص کا مسئلہ ہے، کہ سب کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرنا، نیکی کر، وہ پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال والی بات جو ہے نا وہ لوگ کرتے ہیں، کہ ایسا ہی ہر چیز جو ہے وہ جو بھی کوئی اچھا کام ہم کرتے ہیں اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں، اور اپنی نیکی جو ہے وہ، اگر یہ مقصد ہے ریاکاری کا، دکھلاوے کا، تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے اعمال کے ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو نقصان بہرحال بہت زیادہ ہے، ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ہم ہمارا جو گفتگو کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا فائدہ نہیں کرنا، ہم نے نقصان فائدہ اٹھانا ہے۔ ہم نے سوشل میڈیا سے نقصان نہیں کرنا، نہ اپنا نہ دوسروں کا۔ تو ہماری جو گفتگو ہے میں اس کے دو حصے بناؤں گا۔ ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا کا جو مثبت استعمال ہے، ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے، اس کے دو حصے ہم کریں گے۔ ایک ہے جب ہم استعمال کی بات کرتے ہیں نا، تو ایک ہے سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھانا، اور ایک ہے سوشل میڈیا سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ یہ دو الگ الگ کام ہیں۔ جب ہم نے کہا نا کہ ہم سوشل میڈیا کا مثبت استعمال اس کے اوپر بات کرنے لگے ہیں، تو اس میں یہ دونوں پہلو ہم سامنے رکھیں گے۔ تو پہلے ہم پہلے پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے ہم فائدہ اٹھائیں کیسے، مثبت استعمال اس کا جو ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ سوشل میڈیا سچ ایز کوئی فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے کہ سوشل میڈیا ہمیں کوئی فائدہ دے سکے۔ یہ کوئی یعنی کہہ لیں کہ سورس آف نالج نہیں ہے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوٹیوب جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ لکھیں گے، جو چیز آپ کو ریکوائرڈ ہے وہ آپ اس میں سرچ کریں گے تو آپ کو وہ مطلوبہ چیز آپ کو مل جائے گی، اور آپ وہ دیکھ سن لیں گے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے فیس بک کا، انسٹاگرام کا، ٹک ٹاک کا، تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ انبار چیزوں کے آ جاتے ہیں۔ جو چیز آپ نہیں بھی دیکھنا چاہتے وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں نقصان تو ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا کا، لیکن ہم اگر اس نقصان کو کم کرنا چاہیں اور مثبت اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں، تو اس کے لیے میں کچھ ٹپس جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی یہ جو آپ، اگر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے پاس پینسل کاپی رکھ لیں، تو یہ چیزیں نوٹ کریں، آپ ان کو انشاءاللہ فائدہ دیں گی آپ کو۔
سب سے پہلا پوائنٹ سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کا، یعنی سوشل میڈیا سے فائدہ اگر ہم اٹھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ہماری فیس بک وغیرہ، انسٹاگرام وغیرہ، یہ جو ہماری ہم نے جن چیزوں کو فالو کیا ہوا ہے اور جن لوگوں کو اپنی فرینڈ لسٹ میں ایڈ کیا ہوا ہے، سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان کو چھانٹی کرنا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ فیس بک اوپن کرتے ہیں، انسٹاگرام اوپن کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے وہ چیزیں آتی ہیں جن کو آپ نے، جن پیجز کو آپ نے فالو کیا ہوا ہے، جن لوگوں کو آپ نے اپنی فرینڈ لسٹ میں ایڈ کیا ہوا ہے، ان کی چیزیں آپ کے سامنے شو ہوتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے لائکس اور کمنٹس بڑھانے کے چکروں میں کہ میں فوٹو لگاؤں تو مجھے اتنے زیادہ لائکس آئیں، تو اس کے لیے میرے فرینڈز بھی زیادہ ہونے چاہیے. تو اب ہم کرتے یہ ہیں کہ ہر کسی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج دیتے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے. اور دوسری طرف ہمیں جس کی بھی فرینڈ ریکویسٹ آ جاتی ہے، ہم آنکھیں بند کر کے سب کی فرینڈ ریکویسٹ جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. نہ ہمیں پتا ہے اس بندے کے بیک گراؤنڈ کا کہ وہ بندہ کون ہے، کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس کا یعنی اس کا علمی لیول کیا ہے، وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کچھ بھی پتا نہیں ہے. بس ریکویسٹ آئی اور آنکھیں بند کر کے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. ظاہر ہے جب ہم نے ہر ایرے گہرے کو ہم نے اپنی فرینڈ لسٹ میں جگہ دی ہوئی ہے، تو جب ہم فیس بک اوپن کریں گے تو ان اوٹ پٹانگ ایرے گہرے لوگوں کی رتب و یا بس ہر چیز جو ہے نا وہ ہمیں شو ہوگی، اور اس کی وجہ سے ہمارا وقت جو ہے نا وہ برباد ہوگا. ہم نے ہر پیج کو فالو کیا ہوا ہے، وہ پیج جو ہماری دلچسپی کا نہیں ہے، ہمارے لیے فائدے کا نہیں ہے، وہ چیزیں بھی ہم نے فالو کی ہوئی ہیں. تو سب سے پہلا کام تو یہ ہم نے کرنا ہے، یہ کام آج ہی آپ کریں کہ اپنی فرینڈ لسٹ میں سے جو فضول لوگ ہیں، جن کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، یا جو آپ کی توجہ کو جو منتشر کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کو کھولتے ہیں، فیس بک اوپن کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے، اس آئی ڈی کی وجہ سے آپ کو غصہ آ جاتا ہے، اور آپ جو ہے نا وہ بحث کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کمنٹ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو ایسے فضول لوگوں کو آپ اپنی فرینڈ لسٹ سے نکال کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اسی طرح جن پیجز کو آپ نے فالو کر رکھا ہے، جو آپ کے مقصد کے ہے ہی نہیں ہے، فائدہ ہی نہیں کوئی ان سے آپ کو مل رہا، تو آپ نے ان کو فالو کیوں کیا ہوا ہے؟ ان کو پہلی فرصت میں انفالو کریں. سب سے یہ پہلا کام ہے. فرینڈ بھی اپنے ختم کریں، ان کو انفرینڈ کریں جن لوگوں کو آپ نہیں جانتے یا جن لوگوں سے آپ کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں. فائدے سے مراد دیکھیں علمی فائدہ ہے، یعنی اچھے اچھے لوگ ہیں آپ کے دوست احباب، جو کوئی علمی باتیں شیئر کرتے ہیں، جن سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، معلومات ملتی ہیں، دینی معلومات ملتی ہیں، یا ملک و ملت کے حوالے سے جو ہمیں بہتر ہماری فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اگر آپ کو کسی آئی سے مل رہی ہیں تو آپ ان کو رکھیں فرینڈ. اور باقی لوگوں کو، فضول لوگوں کو نکال دیں جن کا کام صرف اپنی روزانہ فریش فوٹو لگانا ہے. ہاں جی، فلاں شخص سے خوشگوار ملاقات کرتے ہوئے، فلاں جگہ جاتے ہوئے، فلاں جگہ ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے، وہ کرتے ہوئے. دیکھیں، اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو جانتے بھی نہیں ہوتے ہیں، تو ان کی آنیوں جانیوں کی خبریں رکھنا ہمارے لیے کیا مطلب مفید ہو سکتا ہے؟ کس طرح مفید ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک بندہ جس کو ہم حقیقت میں جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ کون بندہ ہے، ہم نے اس کو، پہلی غلطی تو یہ کی کہ ہم نے اس کو اپنی فرینڈ ریکویسٹ لسٹ میں جگہ دی ہوئی ہے، اور دوسرا ہم اس کی ہر آنے جانے کی خبر ہم جو ہے نا وہ لے رہے ہیں. ہمارا اس سے ہے کہ کنسرن کیا ہے؟ مطلب وہ آج فلاں ریسٹورنٹ میں کھانا کھا کے آیا ہے، وہ آج فلاں جگہ ٹریولنگ ٹو فلاں، گوئنگ ٹو فلاں، مطلب اس سے آپ کو کیا فائدہ ہے جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں؟ تو صرف آپ نے بندے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اگر آپ کو شوق ہے اس بات کا کہ لوگ آپ کی پوسٹ پر زیادہ لائک کریں، کمنٹ کریں، تو یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ فرینڈ اپنے بڑھاتے جائیں اور جو ہے نا وہ اتنا کھلارا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، آپ ڈال دیں. یہ طریقہ کار نہیں ہے. اس کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں کہ وہ کیا ہے. اپنی فرینڈ لسٹ جو ہے اس کو چھانٹی کریں، یہ سب سے پہلا کام ہے. فضول لوگوں کو سب کو نکالیں، اور اسی طرح جو پیجز آپ نے آنکھیں بند کر کے جو چیز سامنے آئی، فولو 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 آپ نے کیا ہوا ہے، ان
پیجز کو کھول کھول کر آپ انفالو کریں تاکہ آپ کو بھرمار اتنی چیزوں کی نہ ملے اور جو چیزیں آپ کے لیے مفید نہیں ہیں وہ آپ کے سامنے نہ آئیں. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ فیس بک کھولتے ہیں، انسٹاگرام کھولتے ہیں، تو جب آپ نے ضرورت کے لوگوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے لسٹ میں، اور جو آپ کے فائدے کی چیزیں ہیں پیجز وہی آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ان کو فالو کیا ہوا ہے، تو جب بھی آپ کبھی فیس بک کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے وہی چیزیں آئیں گی جو آپ کے لیے مفید ہیں، کیونکہ آپ نے غیر ضروری اور فضول لوگوں کو تو ویسے ہی نکال دیا ہے، تو اب کام کی چیزیں آئیں گی، وہ چیزیں جو آپ کے خیالات کو منتشر کرتی ہیں، آپ کو اشتعال دلاتی ہیں، وہ لوگ جو اشتعال انگیزی پھیلانے والے ہیں، آپس کی لڑائیاں جھگڑے کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوشل میڈیا پر کیا کچھ لوگ کرتے ہیں، تو ہر ایسے بندے کو آپ جو ہے وہ انفالو کر دیں اور انفرینڈ کر دیں تاکہ آپ کو ایسی کوئی بھی چیز نظر ہی نہ آئے. دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا کے جو استعمال کا ایک وقت مقرر کریں اپنے لیے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے. ہر وقت موبائل کھول کے لگے رہنا اور یہ سکرولنگ کرتے رہنا، انگلیاں پھیرتے رہنا، یہ کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے علم ہی حاصل کرنا ہے اور اپنی معلومات کو ہم نے بڑھانا ہی ہے تو سوشل میڈیا میں نے عرض کیا کہ یہ اس کا کوئی سورس تو ہے نہیں نالج حاصل کرنے کا. اس کے لیے آپ اچھی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، علماء کی مجلس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، اور بہت سے کام ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو مشورہ کہہ لیں آپ یا گزارش کہہ لیں، وہ یہ کروں گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت کم کریں. ہر وقت یہ موبائل کھول کھول کے دیکھتے رہنا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اپنی یہ جو موبائل کو اٹھانے والی اپنے اوپر جبرن جو ہے نا وہ اپنے اوپر یہ یعنی کہہ لیں پابندی لگائیں کہ میں نے دن میں ایک دو بار جو ہے نا وہ فیس بک کو کھولنا ہے. رات کو جو ہے فارغ ہو کے جب میں کام کاج سے واپس آ جاؤں گا، فارغ بیٹھا ہوں گا، تو میں نے دن میں ایک دو بار جو ہے نا وہ انسٹاگرام کھول لینا ہے کچھ دیر کے لیے، اور کچھ دیر کے لیے فیس بک کھول لینی ہے. اپنے لیے وقت طے کریں، وقت بہت قیمتی چیز ہے. اور سوشل میڈیا ہمارا آپ نوٹ کر لیں، اپنا موبائل جو ہے نا وہ آپ کو اپنا جو یہ واچ ٹائم بتاتا بھی ہے کہ آپ نے ایک دن میں کتنا جو ہے نا وہ موبائل استعمال کیا ہے، آپ کا وہ سب میئر کر رہا ہوتا ہے آپ کا موبائل. تو کتنے کتنے گھنٹے ہم روزانہ جو ہے نا 24 گھنٹوں میں سے موبائل کو دیتے ہیں، اور فائدہ اس سے زیادہ نہیں اٹھاتے ہیں، نقصان ہی زیادہ جو ہے نا وہ ہم اپنا کرتے ہیں. تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ آف کر دینے ہیں. یہ بڑی سر درد ہے کہ آپ نے کسی اور مقصد کے لیے موبائل ہاتھ میں پکڑا اور سکرین آن کی، تو آپ کو اوپر جو ہے نا وہ سٹیٹس بار میں آپ کو نوٹیفیکیشن آنا نظر شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ سے رہا نہیں جاتا اور آپ اسکرول ڈاؤن کر کے اور نوٹیفیکیشن دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ کتنے نوٹیفیکیشن ہیں، فیس بک کے کتنے ہیں، انسٹاگرام کے کتنے ہیں، جی میل کے کتنے ہیں، ٹک ٹاک کے کتنے ہیں. جتنی ایپس آپ نے موبائل میں کی ہوئی ہیں ہر ایپ کا نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ آپ کو شو ہو رہا ہوتا ہے. تو نوٹیفیکیشن اپنے آف کر دیں. موبائل میں سیٹنگز میں جا کر آپ کو پتہ ہی ہے ایپ نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں، نوٹیفیکیشن کو کلوز کر دیں. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا یونیورسٹی کا کلاس کا گروپ بنا ہوا ہے، ضرورت کے آپ کو میسج آتے ہیں، وہ ضروری ہوتا ہے آپ کا فوراً اس کو رسپونڈ کرنا. تو یہ بھی واٹس ایپ کے اندر سیٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کسی مخصوص گروپ کا نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ آن کر دیں، باقی سب پیجز کو آف کر دیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کوئی 100 گروپ تو جوائن کیے ہوتے ہیں واٹس ایپ پر. اب ہر وقت 24 گھنٹے لوگ جو ہے نا وہ ایون کہ رات کو بھی جو ہے نا وہ میسیجز اس میں دھڑا دھڑ بھیج رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ آ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے
بیل اپنی آن کی ہوئی ہے تو بار 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 جو ہے نا وہ نوٹیفیکیشن ہمیں آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری ڈسٹربنس کا جو ہے نا وہ باعث بنتے ہیں اور ہماری توجہ, ہم کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. آپ یقین کریں کہ اگر موبائل کے اندر فرض کریں ہم نے کوئی PDF بکس رکھی ہوئی ہیں یا کوئی کتاب وغیرہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی ضروری کام کر رہے ہوتے ہیں, تو جیسے نوٹیفیکیشن آتا ہے تو ہماری توجہ جو ہے نا وہ فوراً اس طرف چلی جاتی ہے. حالانکہ اگر ہم فوری طور پر وہ میسج نہ بھی دیکھیں تو اس سے قیامت نہیں آ جائے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. آپ اس کو تھوڑا دیکھیں تو صحیح نا, کیا ہو جائے گا؟ آپ ایک دن اپنا نیٹ بند کر کے دیکھیں ذرا, تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ پیچھے مطلب مختلف حالات ہمارے یہاں آتے ہیں, 9-10 محرم کو موبائل بند ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے ساری دنیا کو تھام کے رکھا ہوا ہے, اگر ہم نے آج نہ سارے نوٹیفیکیشن دیکھے یا سب کو رپلائی نہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک ٹائم مقرر کریں واٹس ایپ کو بھی رسپونڈ کرنے کا, لوگوں کے میسج کمنٹس کے جواب دینے کا, لوگوں کے میسنجر پر میسج کے جواب دینے کا. ایک ٹائم رکھیں کہ رات کو میں نے فارغ ہو کے 5-10 منٹ میں سب کے لوگوں کے جواب دے دینے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سارا دن آپ سر درد پالی رکھیں اور لوگوں کے نوٹیفیکیشن سارا دن آتے جا رہے ہیں اور آپ سارا دن جو ہے نا وہ لوگوں کے جواب دیتے جا رہے ہیں. ایون کہ جو علماء کرام ہیں ان کو بھی لوگوں کو یہی عادت ڈالنی چاہیے کہ ایک سوال کسی نے بھیجا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ شرعی مسئلہ ایسا کوئی ضروری ایمرجنسی آ گیا کہ اسی وقت اس کا جواب ریکوائرڈ ہوتا ہے. لوگ تو بالکل شرم نہیں کرتے ہیں. علامہ اسماعیل الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ ایک دفعہ سنایا تھا کہ رات کو کوئی نا 1-2 بجے گھر میں کوئی بیل ہوئی, میں دروازہ کھولا, طبیعت میری خراب تھی اور میں سفر سے بڑا سفر طے کر کے آیا ہوا تھا رات کو, تو میری آنکھ لگی بڑی مشکل سے. تو میں نے دیکھا تو ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ علامہ صاحب مجھے اللہ نے شاید پوتے کی بات کی یا بیٹے کی بات کی, بیٹا دیا اللہ نے تو میں نے اس کا نام رکھنا ہے, تو مجھے نام کوئی اچھا سا بتائیں. تو علامہ صاحب بتا رہے ہیں کہ اپنی تقریر میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے دن نہیں چڑھنا تھا, یعنی تمہارا بیٹا ہوگا تو تم نے نام اس کا اسی وقت رکھنا ہے. یعنی لوگ تو کسی بھی وقت جو ہے نا وہ سوال آپ کو بھیج دیں گے, لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے فوراً اس کا جو ہے نا وہ رپلائی کرنا ہے. تو آپ ایک وقت اپنا جو ہے نا وہ طے کریں, اور یہ موبائل کی جان جو ہے نا وہ اس طرح سے آپ کی چھوٹ جائے گی. جو ایڈکشن ہے نا بار بار موبائل پکڑنا بار بار, یہ آپ کی جان جو ہے نا وہ اس چیز سے چھوٹ جائے گی. یہ تیسرا کام میں نے آپ کو بتایا ہے. چوتھا کام یہ کرنا ہے آپ کا, یہ مسئلہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ نا آپ کو ٹیگ کرتے ہیں. یہ جو ٹیگ والا مسئلہ ہے اس کو بھی آپ فیس بک کی آپشن سیٹنگز میں جا کر اس کو ختم کر دیں آپشن کو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کو ٹیگ کرے گا تو اس کی پوسٹ جو ہے وہ آپ کی ID پر شو نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو شو ہوں گے. تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی پیج کی, آپ کی ID کی جو ریچ ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے جب آپ لوگوں کو ٹیگ کرتے ہیں تو آپ کی جب ID کھولی جاتی ہے تو اس میں ساری پوسٹیں دوسرے لوگوں کی بھی شامل ہو چکی ہوتی ہیں جنہوں نے آپ کو ٹیگ کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس سے آپ کی ID جو ہے, آپ کا جو پیج ہے وہ ایک عجیب و غریب ملغوبہ بن جاتا ہے. اس میں آپ کی اپنی پوسٹیں کم ہوتی ہیں اور لوگوں کی پوسٹیں زیادہ ہوتی ہیں جنہوں نے آپ کو ٹیگ کیا ہوا ہوتا ہے. تو ٹیگنگ آپشنز ہوتی ہیں فیس بک میں جا کر, وہ سمپل سی ہوتی ہیں, اتنی کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اس کو جا کر تو ٹیگ کی آپشن جو ہے نا وہ ختم کر دیں کہ اگر کوئی آپ کو ٹیگ کرتا ہے تو آپ کی وال پر اس کی ٹیگ کردہ چیز جو ہے وہ شو نہیں ہوگی. اس کے بعد ایک بڑی ضروری بات میں عرض کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جو کمنٹ اور لائک جو ہے نا یہ ایک امانت ہے. یہ بات یاد رکھیں. بعض دوستوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ موبائل کھولا, فیس بک کھولی اور سکرولنگ کرنا شروع کی, اور جو چیز سامنے آئی نہ اس کو دیکھا, نہ بندہ دیکھا کون ہے, اس نے کیا شیئر کیا ہے, اور انگلی رکھی ہوئی ہے لائک والے بٹن پر, اور لائک 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 کرتے جا رہے ہیں, اور بلا وجہ ہر چیز کے اوپر کمنٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, فوٹویں لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں اور یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکھتے جا رہے ہیں. تو دیکھیں لائک اور کمنٹ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک امانت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو لائک کرتے ہیں اور جب کسی چیز پر کمنٹ کرتے ہیں تو آپ
کا لائک اور آپ کا کمنٹ اس چیز کی ریچ کا ذریعہ بنتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کسی پوسٹ پر جتنے زیادہ کمنٹ ہوں گے اور جتنے زیادہ لائک ہوں گے اس پوسٹ کی ریچ اتنی زیادہ بڑھے گی, وہ زیادہ لوگوں کے پاس جائے گی. تو آپ ایک فضول چیز پر جب کمنٹ کرتے ہیں, فضول چیز کو جب آپ لائک کرتے ہیں, فضول سے مراد میری یہ ہے کہ اس کا کوئی دینی مقصد نہیں ہے. ایک بندے نے تصویر لگائی ہوئی ہے, ایک ریسٹورنٹ میں جا کر وہ کھانا کھا رہا ہے اور اس نے تصویر لگائی ہوئی ہے, اور آپ اوپر ماشاء اللہ دل والا اس کو لائک بھیج رہے ہیں, اس پر کمنٹ بھی کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ کے کمنٹ اور آپ کے لائک کی وجہ سے اس پیج کی اس پوسٹ کی ریچ بڑھ گئی, وہ لوگوں کے پاس چلی گئی. لیکن ایک دینی پوسٹ آپ کے پاس آئی, کوئی قرآن کی بات تھی, کوئی حدیث تھی, کوئی کسی عالم کا کوئی ویڈیو کلپ تھا, اس کو آپ نے چھوڑ دیا, اس کو نہیں آپ نے لائک شیئر کیا, اور فوٹو کو آپ نے لائک شیئر کر دیا, کمنٹ کر دیا. تو اس کا نقصان کیا ہم کر رہے ہیں, ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ اس تصویر کو ہم نے لائک دے کر, اس تصویر کو ہم نے, جو کہ فضول چیز تھی بالکل, یعنی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, ہم نے اس کو لائک کر کے, اس کو کمنٹ کر کے اس کی ریچ بڑھا دی, اس کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا ہم ذریعہ اور سبب بیچ میں بن گئے. اور یہی چیز اگر ہم کسی پوزیٹو, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کرنا ہے, تو یہی چیز اگر ہم خیر کی باتوں پر لائک اور کمنٹ کریں اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس پر لائک اور کمنٹ کریں گے اور اس کی ریچ بڑھے گی, یہ بات حق کی جو بات ہے, خیر کی بات ہے, یہ زیادہ لوگوں تک جائے گی, تو یہ ہمارے لیے یقین کریں یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو یہ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھا کریں, جملہ یاد کر لیں کہ میرا لائک اور میرا کمنٹ یہ ایک امانت ہے, اگر میں نے اس کو غلط استعمال کیا تو میں خیانت کا مرتکب ہو رہا ہوں. کہ ایک مفید چیز کو میں لائک نہیں کرتا, مفید چیز پر میں کمنٹ نہیں کرتا جو لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہے, اور ایک بیکار اور فضول چیز کو میں لائک اور کمنٹ کر رہا ہوں, لوگوں تک اس کو پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہوں, اور اس کی وجہ سے جو فائدہ مند اور یعنی مثبت کام ہے وہ لوگوں کا پیچھے جا رہا ہے. آپ یقین کریں بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر جب پوزیٹو کام شروع کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے, میرے پاس کئی مثالیں موجود ہیں دوستوں کی, کہ وہ اس وجہ سے ڈس ہارٹ ہو کر وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنی تصویر لگاتا ہوں, میں نے خود کئی دفعہ ایکسپیرینس کیا اور دوستوں سے کروایا, کہ دوست کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی فوٹو لگاتے ہیں تو چند گھنٹوں میں سینکڑوں لائک آ جاتے ہیں, سینکڑوں کمنٹ آ جاتے ہیں, لیکن اگر ہم کسی عالم کا بیان لگائیں گے, کوئی قرآن کی آیت کی پوسٹ لگائیں گے, کوئی حدیث کی پوسٹ لگائیں گے, سلف صالحین کا کوئی قول لگائیں گے, تو لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اور جبکہ میری فرینڈ لسٹ میں سارے دیندار لوگ ہیں, تو میری فوٹو کو وہ لائک کرتے ہیں اور یہ دینی کنٹینٹ کو لائک کمنٹ نہیں کرتے. تو اس کی وجہ دیکھیں, آپ خود سمجھ لیں کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے, کہ ہم ایک فضول چیز کو ریچ بڑھا کر لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں, اور خیر کی بات کو ہم پیچھے کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ فضول چیزیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں, وہ آگے ان کی ریچ جا رہی ہے, اور جو فائدہ مند چیزیں ہیں ان کی ریچ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہے. ایک پوائنٹ یہ آپ نے جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنا ہے. پھر سوشل میڈیا سے اگر ہم مفید یعنی کام لینا چاہتے ہیں, فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے میں ایک پوائنٹ آپ کو یعنی سجیسٹ کروں گا کہ آپ واٹس ایپ کے اچھے اچھے گروپ جو ہے نا وہ ان کو جوائن کریں. بہت زیادہ نہیں تو ایک آدھ گروپ ایسا ہونا چاہیے. بہت اچھا اچھا لوگ کام کر رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر, یعنی ایسے لوگوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں کہ جس میں باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر اچھے مضامین شیئر ہوتے ہیں, سلف صالحین کے اقوال شیئر ہوتے ہیں. واٹس ایپ کا سٹیٹس لگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے کلپ, قرآنی آیات کے, احادیث کے, بیانات کے, علماء کی تقاریر میں سے کاٹے ہوئے شارٹ کلپ, اور اس طرح کی چیزیں بہت ساری جو ہیں وہ واٹس ایپ کے گروپوں میں شیئر ہوتی ہیں. تو آپ اس طرح کے مفید گروپ جو ہے وہ جوائن کریں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس روزانہ کوئی مفید چیز جو ہے وہ آ سکے.
اسی طرح ایک اور بہت زبردست چیز جس کو ہمارے بہت سارے لوگ تو جانتے ہی نہیں ہے، جبکہ وہ یہ جو میں نے ابھی جتنے پہلے چیزوں کے ہم نے نام لیے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور یوٹیوب وغیرہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب سے ایک بہت بہترین چیز جو ہے، ایک ایپ وہ ٹیلی گرام ہے، جس کا ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ اور ٹیلی گرام جو ہے وہ بڑے کمال کی چیز ہے۔ اس کا جو انٹرفیس ہے وہ واٹس ایپ سے ملتا جلتا ہی ہے، لیکن اس میں ایک فرق ہے کہ اس میں جب آپ ایک گروپ بناتے ہیں، جیسے واٹس ایپ کے گروپ ہوتے ہیں، اسی طرح اس میں کمیونٹی اس کو بولتے ہیں، واٹس ایپ پر گروپ کہتے ہیں، وہاں پر کمیونٹی کہتے ہیں۔ تو جب آپ کمیونٹی ایک جوائن کر لیتے ہیں، تو اس میں جب سے وہ کمیونٹی بنی تھی اس وقت سے لے کر آج تک، چاہے وہ 10 سال پہلے سے بنی ہوئی ہے، تو آپ 10 سال پہلے کی پوسٹیں بھی اوپر جا کر آپ سکرول اپ کر کے آپ اوپر کی چیزیں بھی ساری جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ میں ایسا نہیں ہوتا۔ واٹس ایپ میں آپ نے ایک گروپ جوائن کیا ہے نا، تو آپ کے جوائن کرنے سے پہلے اس گروپ میں جو چیز آئی تھی وہ پہلے والی آپ نہیں دیکھ سکتے، جو آگے آپ گروپ والے ایڈمن اگر اب کوئی چیز شیئر کرتا ہے تو وہ اب آپ کو، یا اس کے جو جتنے بھی وہاں موجود لوگ ہیں، اب اگر کوئی شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کو شو ہوگی، پہلے والی آپ کو شو نہیں ہوتی نا اس میں واٹس ایپ میں۔ لیکن ٹیلی گرام میں پہلے والی چیزیں بھی ساری جو ہے نا وہ آ رہی ہوتی ہیں۔ تو بہت اربوں کا بہت کام ہے، لائبریریاں ہیں پوری پوری، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی لوگوں نے پوری پوری ویڈیوز علماء کی رکھی ہوئی ہیں، اربوں کا بہت زیادہ کام ہے، علماء کی پوری پوری کتابیں، مطلب قرآن کی پوری تفسیر ہے، بخاری شریف، ریاض الصالحین وغیرہ وغیرہ، پوری پوری کتاب کی جو یعنی ان کی پورے پورے دروس جو ہیں وہ آڈیو ویڈیو کی شکل میں پڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح لائبریری، پی ڈی ایف کتابیں اگر آپ دینا چاہتے ہیں، وہ بہت ساری کتابیں جو آپ کو کہیں اور سے نہیں ملیں گی، یعنی ادھر گوگل سے ایون آپ کو نہیں سرچ کر کے ملیں گی، وہ ٹیلی گرام سے آپ کو مل جاتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے ٹیلی گرام کا کہ آپ صرف وہ چیز دیکھیں گے جس کمیونٹی کو آپ نے جوائن کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے پرسنل بھی وہاں پر اپنی کمیونٹی بنائی ہوئی ہیں، اور اسی طرح کہہ لیں کہ اداروں نے بھی بنائے ہوئے ہیں، لوگ ہیں جنہوں نے پورے یعنی اپنے ادارے کے اس طرح کمیونٹی بنائی ہوئی ہے، وہ روزانہ اندر چیزیں شیئر کرتے ہیں، کتابیں شیئر کرتے ہیں، پی ڈی ایف، علماء کے بیانات ہیں، شارٹ کلپس ہیں، اور اسی طرح اقتباسات ہیں علماء کی کتابوں کے۔ بہت مفید چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو وہاں سے مل جاتی ہیں ٹیلی گرام سے۔ تو آپ اس کو ایک دفعہ انسٹال کر کے دیکھیے گا، بہت زبردست چیز ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فضول چیزوں سے بچ جاتے ہیں، وہی چیز آپ کو ملے گی جو چیز آپ نے، جس گروپ کو آپ نے جوائن کیا ہوا ہے، اسی گروپ میں جو چیزیں روزانہ آئیں گی وہ آپ کو ملیں گی۔ اس کے بعد دیکھیں سوشل میڈیا سے استفادہ جو ہے، ہم نے جو وہاں سے لینا ہے، جو فائدہ وہاں سے اٹھانا ہے، اس کے لیے تو یہی چیزیں ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مفید چیز ہے، اس سے ہم کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو وہ یہی چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو عرض کی ہیں۔ باقی سوشل میڈیا پر آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہم نے پہلے بھی یہ بات ڈسکس کی ہے کہ اس کے علاوہ تو نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے، مطلب اپنے وقت کا ضیاع ہے۔ ایسی چیزیں کہ جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے۔ آپ فیس بک کھول کے دیکھتے ہیں، لوگوں کی آنیاں جانیاں ہی نہیں ختم ہوتی۔ دیکھیں فلاں بندہ فلاں جگہ گیا ہے، مجھے اس سے کیا کنسرن ہے، مجھے بتائیں ذرا، کہ ٹریولنگ ٹو فلاں، گوئنگ ٹو فلاں، فلاں یہ ادھر گیا، فلاں نے اس کے ساتھ ملاقات کر لی، فلاں نے اس کے ساتھ کھانا کھا لیا، فلاں نے یہ کام کر لیا، فلاں نے وہ کام کر لیا۔ تو اس سے ہمیں کیا فائدہ مطلب ہوتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اچھا پھر ہم لوگ اتنے مطلب عجیب یہ ہمارا ہے، یہ حساب کتاب ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایسی ایسی خبریں ہمیں ہوتی ہیں، یقین کریں کہ جن خبروں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ فلاں فلاں سے ملا، اس نے کیا کام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے پہلے ہم ٹی وی کو بڑا برا کہتے ہوتے تھے کہ ٹی وی بڑی بری چیز ہے، گھر میں ٹی وی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے ٹی وی سے کئی درجے جو ہے نا وہ نقصان دہ چیز ہے اس اعتبار سے۔ اس نے ہمارا سکون جو ہے نا وہ برباد کیا ہوا ہے۔ ہم ایسے ہی بلا وجہ کی معلومات اور یہ جاسوسیاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں
جاسوسی کرنے سے منع کیا، ولا تجسسو، یہ تجسس ہمارا فیس بک پر ہو رہا ہے، چگلیاں، غیبتیں اور یہ ساری یہ باتیں ہماری جو ہے نا یہ عام ہیں. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو خیر بات کہیں، صرف فائدے کی حد تک. چند گروپ ہم نے جوائن کیے ہوں، چند فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو پیجز ہیں ان کو فالو کیا ہو، چند علماء کرام جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی وال سے ہمیں روزانہ کوئی خیر کی بات مل سکتی ہے، ان کو ہم اپنی فرینڈ ریکویسٹ میں لسٹ میں رکھیں، ان کو ہم فالو کر کے رکھیں، باقی سب کو ان فالو کریں اور ان فرینڈ کریں. اور یہ جو ہم نے اتنا جو ہے نا وہ ہر کچرا اکٹھا کیا ہوا ہے اس کو جو ہے نا اس سے ہم اپنی جان چھڑائیں اور اس کو وقت جو ہے نا وہ کم سے کم دیں. اب ہماری گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہے اور اصل جو حصہ ہے ہمارا، کہ ہم سوشل میڈیا سے دوسروں کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ تو تھا پہلا حصہ کہ ہم کیسے فائدہ اٹھائیں، اور یہ میں نے بتایا کہ فائدہ کوئی ہم نہیں اٹھا سکتے، زیادہ ہم اپنا نقصان ہی کرتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہم فائدہ اٹھانے کی طرف نہ جائیں، زیادہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی طرف جائیں. کیونکہ میرے مخاطب اکثر آپ احباب میں سے جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ علماء کرام یا کم از کم دینی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے دینی ذہن والے لوگ ہیں کم از کم. تو ہمیں سوشل میڈیا سے فائدہ زیادہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو فائدہ پہنچا ضرور سکتے ہیں اور بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. آپ اس کی مثال آپ دیکھیں کہ ہم ایک جلسہ کرتے ہیں نا ایک جگہ پر، کسی مسجد میں یا کسی باہر اوپن جگہ میں، شادی حال میں، ہمارا لاکھوں روپے کا خرچہ آتا ہے اور وقت ہمارا کتنا صرف ہوتا ہے اس کی تیاری کے لیے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے. اور پھر اس میں خرچہ آپ کو پتا ہے آج کل ہزاروں کی بات نہیں، آج کل لاکھوں روپیہ لگتا ہے. ایک چھوٹا سا آپ نے 2-3 علماء کو بلانا ہو، درس کا جلسہ کروانا ہو، چھوٹا سا لاکھوں روپیہ لگ جاتا ہے. اور پھر ہم فیس بک پر مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں فلاں صاحب کو کامیاب جلسہ کروانے پر، ہم دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اچھا، وہ جو جلسہ ہم نے لاکھوں روپیہ لگا کے وہ جلسہ کرایا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس سے کتنے لوگ مستفید ہوتے ہیں؟ یعنی ایک مسجد میں کتنے لوگ آ جاتے ہوں گے؟ 1000 بندہ آ جائے گا. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ ہم لاکھوں روپیہ لگا کر ہم کیا کرتے ہیں، چند لوگوں کو ایک عالم دین کو بلا کر ان کا خطاب سنواتے ہیں. بہت اچھا کام ہے، ہونا چاہیے یہ مسجدوں میں، باہر بھی جہاں کہیں ممکن ہو لوگ آ سکتے ہوں وہاں پر یہ دروس کا سلسلہ ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب لاکھوں روپیہ لگا کر یہ کام ہم کر لیتے ہیں، تو اگر بغیر پیسہ لگائے اگر سوشل میڈیا پر ہم یہ کام کر لیں تو یہ کیسا رہے گا؟ یعنی پیسے بھی کوئی نہ لگیں اور ہم ایک عالم دین کی بات کو مسجد میں بلائے گئے لوگوں سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیں، تو یہ کوئی برا سودا تو نہیں ہے، پیسے بھی نہیں لگتے ہیں. یعنی ہم ایک عالم کو بلا کر لاکھوں روپیہ لگا کر لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. اگر وہی کام ہمیں فری میں کرنا پڑ جائے، یعنی وہی جو ہم نے درس کروایا تھا اس کی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم اس کو کیوں نشر نہیں کرتے اور کیوں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ پیغام نہیں پہنچاتے ہیں؟ تو یہ ایک میں نے آپ کو مثال عرض کی ہے کہ سوشل میڈیا خیر کو پھیلانے کا اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ ہم آج سے پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک بات کو اتنی آسانی سے اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، تو ہم کیسے اپنی آواز کو اتنی دور تک پہنچا سکتے تھے، اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے کہ ابلاغ کی اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنا پیغام لاکھوں لوگوں تک بغیر پیسے خرچ کیے ہم پہنچا سکتے ہیں. تو اب کچھ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے، میں جو عرض کروں گا. دیکھیں، میری یہ گفتگو سننے والے دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. یا تو ایسے لوگ ہوں گے کہ میں جتنی بھی باتیں ابھی آپ کو بتاؤں گا وہ یہ کام خود کر سکتے ہوں گے، مطلب وہ عالم دین ہیں تو وہ خود لکھ سکتے ہیں، خود بول سکتے ہیں
اور کچھ دوسرے دوست ایسے ہوں گے جو میری بات سن رہے ہوں گے جو عالم نہیں ہیں، پڑھے ہوئے دین کا نہیں ہے. یہ جتنی باتیں بھی میں عرض کروں گا یہ دونوں طرح کے لوگوں کے لیے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ میں نے جیسے بھی بات کی کہ ہمیں ویڈیو کے ذریعے سے اگر ہم اپنی آواز عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں، لاکھوں لوگ ہماری بات سنتے ہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ہر طالب علم اور ہر نوجوان وہ کیمرہ پکڑ لے اور ویڈیو بنانا شروع کر دے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا. ہمارے پاس علماء کرام کا بہت زیادہ ڈیٹا پہلے سے موجود ہوتا ہے. ہاں، اگر کوئی نوجوان وسائل بھی رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کنٹینٹ بھی ہوتا ہے، میرا مطالعہ بھی ہے، اور میں اچھی گفتگو اچھے انداز میں کر بھی لیتا ہوں، میرے پاس وسائل بھی ہیں، یہ جو ضروریات ہوتی ہیں میڈیا پر آنے کے لیے، کیمرہ وغیرہ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں میرے پاس اور میں کام کر سکتا ہوں، وقت بھی ہے، سب سے بڑی بات میرے پاس فرصت بھی ہے اور میں کر سکتا ہوں، تو اس کو کرنا چاہیے. لیکن جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں یا وہ خود عالم نہیں ہے تو ان کو بھی وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اور وہ کس طرح سے کہ وہ دوسرے علماء کرام کا کام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں. اب وہ چیزیں جو میں آپ کو لکھوانے لگا ہوں، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے تحریر. اگر آپ دین پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں، ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ لوگ رسالوں کے اندر مضمون اپنے شائع کیا کرتے تھے. تو ایک رسالے میں مضمون بھیجا جاتا تھا تو وہ ریجیکٹ کر دیتے تھے. رسالے کا جو مدیر ہوتا تھا وہ چھپتا ہی نہیں تھا. تو انسان پریشان ہوتا تھا کہ میرا رسالے میں مضمون ہی نہیں چھپا، لکھا اور چھپا ہی نہیں. اگر رسالے میں چھپ جاتا ہے فرض کریں تو رسالوں کی تعداد جو ہے وہ محدود ہوتی ہے جو چھپتی ہے، اور جن لوگوں کے پاس وہ رسالے جاتے ہیں نا وہ سارے پڑھتے بھی نہیں ہیں. بعض لوگ رسالے اکٹھے کر کے اور بس وہ فائلیں بنا دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، لائبریری کی زینت بن جاتی ہے. لیکن اگر آپ عالم دین ہیں اور آپ کا مطالعہ ہے اور آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا ہمیں ایک یعنی کہہ رہے ہیں کہ پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے کہ ہم وہاں پر لکھ کر اپنی بات کو رسالے سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ بھی ہو گئی ہے چیز. اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سارے علماء کرام لمبی لمبی تحریریں لکھتے ہیں، پورے پورے مضمون لکھتے ہیں اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں. یعنی وہی مضمون جو کبھی کسی زمانے میں رسالے میں لکھے جاتے تھے اب وہ فیس بک پہ آپ لکھ سکتے ہیں. آپ وہ مضمون لکھ کر اپنے واٹس ایپ کے گروپ میں بھیج سکتے ہیں دوستوں تک. اسی طرح ٹیلی گرام میں نے بتایا، ٹیلی گرام اس حوالے سے بہت اچھا ہے کہ آپ جتنی بھی تحریریں اپنی آپ کی ہوں گی وہ ساری ایک ہی جگہ پر ساری محفوظ ہو جائیں گی اور وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گی. اور آپ 10 سال کے بعد بھی اپنے کسی دوست کو اپنا لنک بھیجیں گے تو وہ آپ کی 10 سال کی ساری تحریریں ایک ہی جگہ پر دیکھ سکے گا. یہ بہت اچھی چیز ہے ٹیلی گرام. تو پہلی چیز تحریر ہے کہ ہم اگر خود اپنی تحریر لکھ سکتے ہیں تو وہ لکھیں. اگر ہم نہیں لکھ سکتے، میری گفتگو سننے والے ایسے دوست ہیں کہ جو خود عالم نہیں ہیں لیکن ان کو شوق ہے دین کا کام کرنے کا، تو وہ علماء کرام کی تحریریں ان کے نام کے ساتھ اوپر نام لکھیں کہ تحریر کا عنوان یہ ہے اور اس کو تحریر کرنے والے یہ ہیں. نام لکھ کر آپ شیئر کریں. آپ نے بات پھیلانی ہے نا، یعنی ہم نے نیت یہ کر لی ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کرنا ہے، ہم نے دین کی دعوت پھیلانی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. تو اگر میرے پاس خود صلاحیت نہیں ہے کہ میں کچھ لکھ سکوں تو میرے پاس علماء کی تحریریں موجود نہیں ہیں. وہ تحریریں لینی کہاں سے ہیں یہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. فرض کریں آپ نے جن علماء کو فالو کیا ہوا ہے، جن پیجز کو آپ نے فالو کیا ہوا ہے، جن واٹس ایپ کے گروپوں کو آپ نے جو ہے نا وہ جوائن کیا ہوا ہے، اس گروپ میں جو چیزیں آ رہی ہیں آپ کیوں ان کو فیس بک پر نہیں شیئر کرتے ہیں؟ یہ ہم اس معاملے میں بڑے بخیل ہیں. یعنی میرے وہ دوست، میں ان جن سے مخاطب ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیس بک کا سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کرنا ہے. تو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں لیکن ہم بخیلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں، شیئر ہی نہیں کرتے. ہمارے پاس مٹیریل موجود ہے. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خود کنٹینٹ رائٹر ہیں، خود آپ ویڈیو بناتے ہیں، خود لکھتے ہیں تو پھر ہی آپ دین کا کام کر سکتے ہیں. نہیں،
ہمارے پاس میں نے عرض کیا کہ علماء کا ڈیٹا بے حد موجود ہے تعداد کے اندر، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ علماء کی تحریریں ہمارے پاس آتی ہیں گروپوں میں، ہم گروپ جوائن کریں جن میں علماء تحریریں لکھتے ہیں، ہم ان تحریروں کو پھر آگے فارورڈ کریں، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں، اس میں ہم بخیل ہیں بہت زیادہ۔ دوسرے نمبر پر پہلی چیز ہوگی کہ تحریر، آپ اگر لکھ سکتے ہیں اچھا مضمون لکھیں معاشرے کی اصلاح کے لیے، جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ اصلاح طلب ہیں ان پر آواز اٹھانی چاہیے، کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ آپ لکھیں تحریر، جتنی لمبی تحریر ہو اگر وہ جاندار ہے تو لوگ پڑھتے ہیں اس کو۔ دوسرے نمبر پر قرآنی آیات ہیں، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور بہت مفید کام ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں جو رائج تفاسیر ہیں قرآن مجید کی، حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، تفسیر تحسیر القرآن ہے شیخ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کی، احسن البیان ہے، مطلب یہ جو مشہور ہمارے ہاں تفسیریں ہیں اردو کی، یہ سب ایپس کی صورت میں موجود ہیں، موبائل کی ایپس کی صورت میں موجود ہیں۔ ان ایپس میں کاپی پیسٹ کی سہولت بھی موجود ہے، آپ ایک آیت کھولیں، اس اوپر آیت لکھی ہے، نیچے ترجمہ لکھا ہے، نیچے تفسیر لکھی ہے، آپ یہ تینوں چیزیں اسی طرح آیت، ترجمہ، تفسیر، آپ ایک آیت کو کاپی کریں، یعنی آیت کا متن، ترجمہ، تفسیر، اس کو کاپی کریں، فیس بک پر شیئر کر دیں، روزانہ کی ایک آیت شیئر کر دیں، آپ کے کوئی پیسے نہیں لگے، کوئی محنت نہیں لگی، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، صرف اللہ کے کلام کا ایک پیغام، روزانہ ایک آیت آپ شیئر کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہترین اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو اگر تصویری شکل دے دیتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، اس کی اگر ویڈیو بنا لیتے ہیں وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پوسٹر جو آپ نے دیکھے ہوں گے فیس بک پر، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ادارے ہیں ہمارے کہ جو یہ کام کرتے ہیں کہ روزانہ ایک حدیث مبارکہ کی پوسٹ ڈیزائن کر کے اور اس کو واٹس ایپ کے گروپوں میں بھیجتے ہیں، فیس بک پر لگاتے ہیں، انسٹاگرام پر لگاتے ہیں، لاکھوں لوگ وہ حدیثیں دیکھتے ہیں، بڑے بڑے پیجز ہیں جن کی ملینز کے اندر فالوورز ہیں اور ریچ الحمدللہ بڑی زبردست ہے، لاکھوں لوگوں تک جو ہے نا وہ حدیثیں جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور کام کہ آپ ویڈیو نہیں بنا، آپ کو تقریر نہیں نہ کرنی آتی، درس نہیں نہ دینا آتا آپ کو، میں آپ کو ایک کام بتاؤں کہ یوٹیوب کے اوپر ایسے چینلز موجود ہیں جن کے سبسکرائبر ملینز کے اندر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ لکھی، بالکل سمپل، کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سمپل حدیث مبارکہ، ایک وائٹ بیک گراؤنڈ کے اوپر بلیک کلر کی سادی بالکل حدیث لکھی ہوئی ہے، اور وہ صاحب پیچھے سے بولتے ہیں وہ حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ حدیث کو سادہ صرف پڑھ دیتے ہیں، وہ صاحب آگے سامنے بھی نہیں آتے، صرف حدیث کو پڑھتے ہیں، اور سکرین پر کیا ہوا ہے، آتا ہے، حدیث لکھی ہوئی آتی ہے، اور آپ یقین کریں وہ حدیث روزانہ میرے خیال میں ایک سے زیادہ حدیثیں وہ شیئر کرتے ہیں صاحب، مجھے ان کا چینل کا نام یاد، اس طرح کے کئی چینل ہے جو یوٹیوب پر آپ کو مل جائیں گے، آپ سرچ کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ روزانہ وہ شخص حدیث لگاتا ہے، بلکہ کئی لوگ ہیں جو لگاتے ہیں اور ان کے لاکھوں میں ویوز آتے ہیں، اور یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے کہ حدیث لکھی ہوئی ہے سادی اور صرف اس کو پڑھنا ہے۔ اور یہ جو لکھنے والا کام جو ہے نا، میں آپ کو ایک سادہ سا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی یہ بھائی کام کرنا چاہیں تو جیسے مکتبہ شاملہ اردو ہے مثال کے طور پر، آپ میں سے بہت سارے بھائیوں کو پتہ ہی ہوگا اس ایپ کا، مکتبہ شاملہ اردو ایک ایپلیکیشن ہے جس میں قرآن کی تفاسیر، احادیث مبارکہ کی مشہور کتابیں ترجمہ تشریح کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اور دیگر علماء کرام کی کتابیں، یعنی ترتیب کے ساتھ، یعنی کہہ لیں کہ ترتیب اس طرح سی ہے کہ احادیث الگ ہیں، تفاسیر الگ ہیں، سیرت الگ ہے، مسائل الگ ہیں، تزکیے کی الگ ہیں، جو علماء کی سوانح حیات ہیں وہ الگ ہیں، اس طرح کیٹاگریاں بنا کر انہوں نے اس میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں
کاپی پیسٹ کرنے کی سہولت موجود ہے. آپ کوئی بھی چیز کاپی کریں اور جہاں جا کے چاہیں پیسٹ کر دیں اس کو. اچھا یہ جو میں بات آپ کو بھی کی ہے کہ آپ ویڈیو بنائیں اور اس کو یوٹیوب پر لگائیں, آپ خود سامنے نہیں آ رہے, ویڈیو اپنی نہیں بنا رہے, آپ مکتبہ شاملہ اردو کھولیں, اس میں ایک حدیث مبارکہ کھولیں اور اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. اوپر عربی بھی لکھی ہوئی ہے, نیچے اردو بھی لکھی ہوئی ہے. اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ کے موبائل کے اندر ریکارڈر ہوتا ہے, وائس ریکارڈر, یا یہ جو ویڈیو ایڈیٹر ہوتے ہیں, جیسے کیپ کٹ ہے ایک ویڈیو ایڈیٹر ہے, بہت مشہور ہے, بہت آسان ہے. آج کل جتنے لوگ یہ موبائل پر ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں ان میں بہت زیادہ لوگ یہی کیپ کٹ استعمال کرتے ہیں. تو کیپ کٹ آپ ایپ انسٹال کریں اپنے موبائل میں, اور وہ اسکرین شاٹ جو آپ نے حدیث کا لیا ہے نا اس کو کیپ کٹ میں لے کے جائیں, اور اس میں اپنے موبائل کو پکڑ کر اور وہی حدیث جو لکھی ہوئی ہے جس کا آپ نے اسکرین شاٹ لیا ہے اس کے اوپر اپنی آواز, وہ حدیث اسکرین پر آ رہی ہے اس کو دیکھ دیکھ کے بولتے جائیں, اور اس کی ویڈیو کیپ کٹ میں اسی وقت جو ہے نا وہ ویڈیو بن جائے گی. یعنی 1 آدھ منٹ لگے گا, جتنی دیر میں آپ نے حدیث پڑھنی ہے اس کی ویڈیو بنائیں اور اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیں, فیس بک پر اپلوڈ کر دیں, اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر لگا دیں. تو ایک حدیث کوئی آپ کا ٹائم نہیں لگا اور وہ لاکھوں لوگوں تک یقین کریں کہ وہ چلی جاتی ہے. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, اور اس طرح کے کئی چینلز موجود ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں پوسٹیں ہیں احادیث کی, اگر آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ بنا سکتے ہیں, بہت آسان ہے. یہ موبائل کے اندر اس کے لیے کوئی کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بہت بڑا گرافک ڈیزائنر ہونے کی انسان کو ضرورت نہیں ہے. موبائل کے اندر ایسی ایپس موجود ہیں کہ جن میں آپ پوسٹ خود ڈیزائن کر سکتے ہیں. اس پر میں نے کلاسیں بھی لی ہوئی ہیں, میرے یوٹیوب کے چینل کے اوپر اس کا ٹیوٹوریل بھی پڑے ہوئے ہیں. پکسل ایپ ایک ایپلیکیشن ہے موبائل کی, اس میں پوسٹر ڈیزائن ہو جاتے ہیں, یہ احادیث کا پوسٹر. اسی طرح علماء کے اقوال وغیرہ ہوتے ہیں. واٹس ایپ کے اوپر باقاعدہ ایسے گروپ موجود ہیں کہ جن میں روزانہ علماء کرام کیا کرتے ہیں کہ سلف صالحین کے اقوال جو ہے نا وہ سینڈ کرتے ہیں, اور وہ اقوال بہت قیمتی ہوتے ہیں. یعنی صحابہ کے, تابعین کی, تبع تابعین کے, اس کے بعد کے جو علماء کرام ہیں, مفسرین, محدثین, ان کے بڑے بڑے بہترین قسم کے اقوال جو تربیت پر مبنی ہوتے ہیں, معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہوتے ہیں, اس میں وہ شیئر کرتے ہیں. تو ہم ان اقوال کی بھی پوسٹ بنا سکتے ہیں. یعنی ایک تو قرآنی آیات ہو گئیں, ایک احادیث ہو گئیں, اور ایک اسی طرح یہ چیز, یہ اقوال ہو گئے سلف صالحین کے. اچھا قرآن کی تلاوت بھی, سمپل تلاوت دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ نا گانے سنتے ہیں, اور ہر کوئی گانے سنتا ہے, یہ جو عوام کی بات کر رہے ہیں. اور آپ ان لوگوں کے, یہ جو گانے سننے والے لوگ ہیں, ان کا آپ واٹس ایپ کا اسٹیٹس دیکھیں گے نا تو آپ کو روزانہ واٹس ایپ کے اسٹیٹس کے اوپر بھی گانے لگے ہوئے نظر آئیں گے. تو میرے پیارے بھائیوں, اگر گانے سننے والا روزانہ اپنی واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر, فیس بک کے اسٹیٹس پر, انسٹاگرام کے اسٹیٹس پر روزانہ گانا شیئر کر سکتا ہے, تو میں اور آپ جو دیندار اپنے آپ کو کہتے ہیں, اور ہم دین کی دعوت کا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بڑا جذبہ ہے, ہم معاشرے کی اصلاح کے بھی خواہش مند ہیں, اسلام کے غلبے کی ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام غالب بھی ہونا چاہیے, اسلام نافذ بھی ہونا چاہیے. تو اگر وہ لوگ بلا ناغہ اپنے سٹیٹس پر گانے لگا سکتے ہیں, تو میں اور آپ اپنے سٹیٹس پر قرآن کی تلاوت کیوں نہیں لگا سکتے؟ لوگ قرآن کی تلاوت نہیں سنیں گے, کیا خیال ہے آپ کا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سٹیٹس پر کوئی شخص قرآن کی تلاوت سن کر, اور ایسا ہوا ہے, قرآن کی تلاوت سن کر وہ بندہ قرآن کا گرویدہ ہو جائے اور گانوں سے توبہ کر لے. یقین کریں لوگوں کے پاس نا قرآن کی تلاوت پہنچتی ہی نہیں ہے. گانے آپ پہنچتے ہیں, ہر سٹیٹس پر گانا لگا ہوا ہے, لیکن ہم قرآن کی تلاوت شیئر ہی نہیں کرتے. ایسی خوبصورت قرآن پڑھنے والے قرۂ کرام دنیا بھر کے موجود ہیں, یوٹیوب بھرا ہوا ہے. آپ وہاں سے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ نے سٹیٹس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے بس. وہ آج کل وہ جو ریلز آتی ہیں, شارٹس آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر, تو آپ وہ ڈاؤن لوڈ کریں. تو شیئر کیوں نہیں کرتے؟ کیا مسئلہ؟ مطلب پیسے لگتے ہیں یا محنت کرنی پڑتی؟ کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے, وہ بنے بنائے شارٹس ہیں, آپ ان کو لگائیں اپنے سٹیٹس کے اوپر. آپ ایک خوبصورت سی آواز والے قاری صاحب کی تلاوت کا 1 منٹ کا, اب آج کل 1 منٹ کر دیا واٹس ایپ کا سٹیٹس جو ہے
وہ اب 1 منٹ تک کا آپ لگا سکتے ہیں. 1 منٹ کا تلاوت کا آپ نے کلپ لگایا اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر, قاری صاحب کی آواز بہت پیاری تھی, ایک شخص نے کبھی اتنی پیاری آواز میں, یقین کریں یہ میں حقیقت بات کر رہا ہوں, ایک شخص نے کبھی اتنی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت سنی نہیں تھی. جب اس نے قرآن کی تلاوت سنی اتنی خوبصورت آواز میں, وہ تو گرویدہ ہی ہو گیا. اس نے کہا کہ قرآن اتنی خوبصورت آواز میں. اس نے گانے سننے سے توبہ کر لی اور آئندہ سے اس نے قرآن کی تلاوت سننا جو ہے نا وہ شروع کر دی. ایسا ہوتا ہے, لیکن ہم لوگ بڑے بخیل ہیں اس معاملے میں کہ ہم لوگ شیئر کرتے نہیں ہیں. تو یہ قرآن کی تلاوتیں, احادیث اور اسی طرح اقوال سلف کے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں شیئر کرنی چاہیے. اس کے بعد میں ایک اور کام آپ کو بتانے لگا ہوں. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو بیماری لگی ہوئی ہے, لت لگی ہوئی ہے ریل کی. اچھے بھلے لوگ, پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ موبائل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور جناب انگلیاں پھیری جا رہے ہیں. وہ چاہے ٹک ٹاک ہو, چاہے انسٹاگرام کی ریلز ہوں, چاہے فیس بک کی ریلز ہوں, وہ بس انگلی پھیرتے جا رہے ہیں, پھیرتے جا رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. ریلز آپ دیکھتے جائیں, ختم ہی نہیں کبھی ہوں گی. تو اس چیز سے ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے کہ جب لوگ اتنی ریلز دیکھتے ہیں تو ہم اپنے کام کی چیزیں اس پر کیوں شیئر نہیں کرتے ہیں. تو میں اس کا طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ریلز علماء کی آپ کو مل بھی جائیں گی, یوٹیوب پر مل جائیں گی, فیس بک پر مل جائیں گی. ایک اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک عالم دین کا ایک پورا درس ڈاؤن لوڈ کریں یوٹیوب سے. یوٹیوب سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے, ایپس ہیں کئی. مثال کے طور پر سنیپ ٹیوب ایک ایپ ہے, یہ پلے اسٹور سے تو نہیں ملتی, گوگل سے آپ کو کرنی پڑتی ہے. سنیپ ٹیوب آپ اس کو انسٹال کریں اور یوٹیوب کی کوئی بھی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں جسٹ ایک کلک سے آپ وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک عالم دین کا ایک آدھے گھنٹے کا درس ہے, وہ درس آپ سننا شروع کریں, اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. ایک ایک درس سے آپ شارٹ کلپس نکال سکتے ہیں, ریلز نکال سکتے ہیں, کئی نکال سکتے ہیں. مطلب ایک عالم دین جب ایک تقریر کرتا ہے تو اس کے اندر کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو پورے خطبے کی, پوری تقریر کی جان ہوتی ہے. وہ بعض دفعہ 4-5 منٹ کی بات ہوتی ہے, بعض دفعہ 1-2 منٹ کی بات ہوتی ہے. تو اگر وہ 4-5 منٹ کی ہے تو آپ اس کو شارٹ کلپ کاٹ لیں, اور آپ کلپ کاٹ کر اس کو, اور یہ کلپ کاٹنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یعنی کیپ کٹ ایک اپلیکیشن جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہے, اس کے اندر ہی یہ کام آپ کریں. 3-4-5 منٹ کا کلپ ہے, اس کو ایک اچھوتا سا اوپر اس کے عنوان لگائیں اور اس کو فیس بک پر شیئر کر دیں. وہ پورے خطبے کی, پوری تقریر کی جان ہے جو آپ نے اس میں سے نکال لی. ایک ایک تقریر میں سے آپ 10-10 15-15 کلپ بھی بعض دفعہ کاٹ سکتے ہیں. یعنی ایسے بھی درس ہوتے ہیں کہ ایک تقریر سے آپ کتنے زیادہ کلپ کاٹ سکتے ہیں. آپ لگا کر دیکھیں, میں نے یہ کام کر کے دیکھا, آپ یقین کریں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ سنتے ہیں. اور اگر آپ ان علماء کے بیانات یوٹیوب پر دیکھیں گے تو ان کے ویوز بہت کم ہوں گے. مثال کے طور پر میں نے دیکھا حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ ہیں, اور اسی طرح حافظ شریف صاحب ہیں, حافظ ارشاد الحق عصری صاحب حفظہ اللہ ہیں. تو ان کے اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر تو بہت تھوڑے ویوز آپ کو نظر آتے ہیں, کیونکہ لوگ پورا خطبہ سنتے نہیں ہیں. تو آپ پورا خطبہ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ لیں, اور پھر آپ اس کو فیس بک پر شیئر کریں, واٹس ایپ کے گروپوں میں شیئر کریں. اور آپ حیران ہوں گے کہ لوگ اتنا مطلب پسند کرتے ہیں. جتنے بڑے عالم دین ہوں گے کہ لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اچھا یہ بات دیکھیں, جب ہم کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا پر خیر بھی پھیل رہی ہے اور شر بھی موجود ہے, تو خیر اور شر کا مقابلہ ہو رہا ہے. لوگ گانے سنتے ہیں, علماء کو نہیں سنتے, اور فلمیں دیکھتے ہیں, لوگ بیان نہیں دیکھتے. یہ چیز, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اٹریکشن, جو کشش برائی میں ہے وہ خیر میں تو وہ نہیں ہے بہرحال, کیونکہ شیطان بھی تو ان کے ساتھ لگا ہوتا ہے نا.
شیطان ان کو ان کے برے اعمال جو ہے نا وہ مزین کر کے دکھاتا ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ شے دیتا ہے اور رغبت دلاتا ہے. تو شیطان وہ کام کرتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں. لیکن یہ بات اس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اس دور میں بہرحال لوگوں کے اندر خیر سننے کا، علماء کو سننے کا جذبہ موجود ہے. دیکھیں، اچھا فرض کریں اگر کوئی نہیں بھی دیکھتا، یعنی مطلب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم شیئر کرتے ہیں تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، تو کچھ لوگ دیکھ لیں. ہم مسجد میں درس رکھتے ہیں تو تھوڑے سے لوگ ہی آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ مسجد میں درس سننے کے لیے جتنے لوگ آتے ہیں، مثلا میں فرض کریں میں فجر کی نماز کے بعد میں درس دیتا ہوں قرآن کا، تو کتنے لوگ ہوتے ہوں گے؟ کوئی 100 150 بندے ہوں گے فجر کی نماز میں، 150 بندے ہوں گے فرض کریں. تو میں ایک عالم دین کی ویڈیو فیس بک پر لگاتا ہوں فرض کریں، تو کیا 150 لوگ نہیں، 150 لوگ بھی نہیں دیکھیں گے؟ یعنی ہمارا یہ تو یعنی ہمارا کنسرن نہیں ہے کہ کتنے زیادہ لوگ دیکھیں، تھوڑے سے بھی دیکھ لیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. تو جتنے جتنے بھی دیکھ لیں، ایک بندہ بھی سن لے تو وہ بھی ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اور ہمیں بہرحال کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے پیغام. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بالفرض صرف ایک بندہ ہی دیکھ لیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ایک بندہ بھی تیری وجہ سے ہدایت پر آ جاتا ہے تو تیرے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو اب یہ بات آپ سامنے رکھ لیں ذرا، کہ اگر میں ایک کلپ لگاتا ہوں تو اس کو ایک بندہ ہی اگر دیکھ لیتا ہے، صرف ایک بندہ، تو وہ بھی پھر بھی میرے لیے فائدہ مند یا نقصان تو نہیں ہے. تو کوئی نہ کوئی تو دیکھے گا، اور میرے لیے انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بنے گا. کبھی نہ کبھی تو کوئی دیکھے گا. جو چیز ایک دفعہ نیٹ پر چڑھ گئی، اپلوڈ ہو گئی، وہ آپ نے اس کو ہیش ٹیگ لگا لیے ہیں، اس کو اچھا ٹائٹل دے دیا ہے، تو کبھی نہ اگر اس وقت اگر اس کو کسی نے نہیں دیکھا نا، تو بعد میں بھی اگر کوئی سرچ کر کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر بھی اس کو کوئی نہ کوئی ضرور دیکھ لے گا. تو یہ کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اگر یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ کلپ کاٹنے والا، یہ جو علماء کی تقاریر میں سے شارٹ کلپ نکالنے والا کام جو ہے، یہ اگر اب ہم خود نہیں کر سکتے تو جو لوگوں نے کیے ہوئے ہیں وہی شیئر کر دیا کریں. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے یار. یعنی خود پوسٹ نہیں بنا سکتے، جو لوگ پوسٹیں بناتے ہیں ہم ان کی کیوں نہیں شیئر کرتے؟ تو یہ بڑا جو ہے نا بہرحال معاملہ بخیلی والا ہے کہ ہم لوگ عجیب ہیں اس معاملے میں. پھر ایک چیز دیکھیں، بعض لوگ نا اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی ویڈیو آتی ہے، کوئی پوسٹ آتی ہے، تو اس کے اوپر کسی ادارے کا لوگو لگا ہوا ہے. جناب یہ فلاں بروج انسٹیٹیوٹ ہے، یہ پیغام ٹی وی ہے، یہ فلاں ہے، تو جی میں کیوں شیئر کروں؟ میرے پیارے بھائی، یہ سارے ادارے ہمارے اپنے ہیں. تو اگر ہم کسی ادارے کی پوسٹ لگا رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس سے نقصان کیا ہے؟ اگر میں پیغام فرض کریں پیغام ٹی وی والے روزانہ ایک حدیث مبارکہ کی پوسٹ لگاتے ہیں نا، تو میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے تو واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر لگا لیتا ہوں، تو یا واٹس ایپ کے گروپوں میں بھیج دیتا ہوں، فیس بک پر لگا دیتا ہوں. تو مجھے بتائیں کہ پیغام کا اوپر اگر لوگو لگا ہوا ہے تو مجھے بتائیں کہ اس سے میرا کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ پیغام ٹی وی ہمارا چینل ہے نا. تو اگر لوگوں تک پیغام ٹی وی کا تعارف پہنچ رہا ہے فرض کریں، تو میرا کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں ہماری کیا سوچ ہے، کیا سوچ ہے کہ جو میں کام اگر خود نہیں کر رہا تو میں کسی کا کام بھی شیئر نہیں کر سکتا. تو یہ ایک عجیب بات ہے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کو پروموٹ نہیں کرنا، کسی کا اوپر لوگو لگا ہوا ہے، تو آپ کاٹ لیں. ٹولز ایسے موجود ہوتے ہیں، اس کو کراپ کر لیں آپ، یا اس کے اوپر کوئی برش وغیرہ ہوتا ہے، کوئی ریزر وغیرہ، یہ مختلف اپلیکیشنیں موبائلوں میں یہ جو ہوتی ہیں نا، ہماری گیلری کے اندر ہی جو فوٹو ایڈیٹر موبائل کا بائی ڈیفالٹ موجود ہوتا ہے، یہ چھوٹے موٹے کام جو ہے نا وہ اس کے اندر ہی ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کسی ادارے کا اوپر لوگو لگا ہوا وہ آپ شیئر نہیں کر سکتے، تو اس سے آپ کو کاٹ لیں، آپ اس کو اوپر ریزر پھیر دیں، کراپ کر لیں اس کو. لیکن کریں ضرور، بہرحال چیزیں جو ہے نا وہ شیئر کریں. یقین کریں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچاتی ہیں، کتنا فائدہ پہنچاتی ہیں؟
اور ہماری بات کہاں تک پہنچتی ہے. ہم نے کبھی اس کا نا شاید یہ جو لوگ اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہے وہ تو ہے نا، لیکن ہم نے تو اس کے نتائج دیکھے ہیں. یہ میں ایسے ہی نہیں باتیں ساری کر رہا، میں نے دیکھے ہیں، نتائج دیکھے ہیں کہ مجھے الحمدللہ کئی سال ہو گئے ہیں، کم از کم 6 7 یا اس سے بھی زیادہ سال ہو گئے ہیں کہ میں احادیث ڈیزائن کرتا ہوں. اب تک میں نے کتنے ہزار حدیثیں جو ہے نا وہ ڈیزائن کر لی ہیں اور روزانہ میں اپلوڈ کرتا ہوں. تو آپ یقین کریں کہ وہ میری ڈیزائن کردہ حدیثیں، کوئی ایک حدیث میں نے آج سے 5 سال پہلے ڈیزائن کی تھی تو وہ آج بھی مجھے فیس بک کی مختلف والوں کے اوپر جو ہے نا وہ گردش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور بڑے بڑے لوگ پیچھے ہمارا ملک کا وہ کیا ہے پتہ نہیں، وزیر خزانہ ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، میری ایک حدیث اس نے اپنے ٹک ٹاک کیا اس کو کہتے ہیں ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر لگائی ہوئی تھی. تو مجھے کسی نے اس کا اسکرین شاٹ لے کے بھیجا اور اوپر میرا نام بھی لکھا ہوا ہے. اور وہ حدیث بھی پتہ کیا تھی کہ ہاں اسحاق ڈار نے شیئر کی تھی. اچھا، اور وہ حدیث آپ کو میں بتاؤں حدیث کیا تھی؟ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں تھی. تو کہاں کہاں تک ہمارے پیغام جو ہے نا وہ جاتے ہیں. اور علماء کے جو بیانات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک شارٹ کلپ مطلب 1 منٹ کا 1.5 منٹ کی ریل بناتے ہیں. فیس بک کی جو ریل ہوتی ہے نا وہ 1.5 منٹ کی ہو سکتی ہے اور واٹس ایپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ 1 منٹ کا ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ 1 منٹ کا واٹس ایپ کا اسٹیٹس اپنے واٹس ایپ پر لگاتے ہیں، آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں جو لوگ ہیں وہ 100 150 200 اتنے تو ہر ایک کے ہوتے ہیں کم از کم، وہ آپ کا اسٹیٹس دیکھ لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ یہ آپ کی بھول ہے میرے بھائی، بھول ہے آپ کی. لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے، لوگ ڈسکس کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے لوگ ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں، بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی. اچھا، میں آپ کو ایک اور طریقے سے بات کرتا ہوں. یہ جو جتنے دوسرے لوگ ہیں مطلب دوسرے مسلکوں کے لوگ ہیں وہ اپنی بات کو سوشل میڈیا کے اوپر پھیلاتے ہیں، کتنا زیادہ پھیلاتے ہیں آپ دیکھیں. یہ مرزا محمد علی انجینئر ہے، لوگ اس کو کس طرح سے جو ہے نا وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس کے کلپ وہ خود نہیں کاٹتا. یہ جو ریلز آتی ہیں نا اتنی، یہ لوگ ہی کاٹتے ہیں، اتنی ریلیں کاٹتے ہیں، اتنی ریلیں اس کی کاٹتے ہیں کہ ہم کھول لیں صحیح فیس بک کبھی ایسا نہیں ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کسی دن میں نے فیس بک کی کبھی ریلیں کھولی اور کبھی اسکرول کرتے ہوئے کبھی مرزے کی اب وہ نہ آئی ہو کبھی ریل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لازمی کبھی نہ کبھی ریل اس کی جو ہے نا وہ آتی ہے. تو وہ خود نہیں کاٹتے، نہ اس کی کوئی ٹیم کاٹتی ہے، یہ لوگ ہیں جو اس کے یعنی ہیں فالوور ہیں، وہی کاٹ کے. میرے پیارے بھائیوں، اگر اس کے فالوور اس کے کلپس کو اس طرح سے وائرل کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس علماء کرام نہیں ہیں؟ ہم جن علماء کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حق بیان کرتے ہیں، کتاب و سنت کی سچی دعوت بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس علماء کرام کی ایک طویل فہرست موجود ہے. تو ہم ان کے کلپ کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ ہم ان کی شارٹ ریلز بنا بنا کر، ان کے سٹیٹس بنا بنا کر ہم اس کو اتنا زیادہ کیوں نہیں پھیلا دیتے کہ جو بندہ بھی فیس بک کھول لے اس کو شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کے جو ہے نا ہر جگہ اس کو شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کے شارٹ جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں. حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ، ان کی سینکڑوں یقین کرے تقریریں ہیں، سینکڑوں تقریریں یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں. ہم جو ہے نا وہ ایسے پھیلا دیں کہ ہر وال پر ہمارے بزرگ ہمیں نظر آئیں، ہمارے علماء ہمیں نظر آئیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں جو ہے نا وہ فتنہ پھیلا رہا ہے، غامدی کا فتنہ بڑا پھیل رہا ہے، تو اس کو پھیلا رہے ہیں، پھیلانے والے پھیلا رہے ہیں نا، وہ غامدی خود تو نہیں پھیلا رہا نا. تو مزے کی بات یہ ہے کہ غامدی صاحب کی مسجدیں بھی کوئی نہیں ہیں، نہ مرزے کی کوئی مسجدیں ہیں. مرزا محمد انجینئر کی کوئی مسجد ہے، لیکن ہماری تو ماشاءاللہ سے مسجدیں بھی بڑی ہیں. ہمارے تو نہ ان کے کوئی مدرسے ہیں، غامدی صاحب کا کوئی محل میں ایک ادارہ ہی ہے، ان کے کوئی مدرسے تو نہیں ہے نا. ہمارے تو ماشاءاللہ سے مدرسے بھی بڑے ہیں، ہمارے شاگرد بھی بڑے ہیں. لیکن کیا ہم نہیں کرتے وہ اس طریقے سے جس طرح سے وہ اپنے اساتذہ کو پھیلاتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے سوشل میڈیا کے اوپر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ موبائل سارے استعمال کرتے ہیں. یعنی ہمارے علماء کرام مجھے بتائیں کہ کوئی مسجد کے قاری صاحب، امام صاحب ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ
کیا نام ہے اسمارٹ فون نہیں ہے، جن کے پاس نیٹ کی سہولت نہیں ہے. سارے قرائے کرام کے پاس بھی نیٹ کی سہولت ہے، مدرسے کے اگر اساتذہ کرام ہیں وہ بھی سارے سوشل میڈیا استعمال بھی کرتے ہیں، اکثر مطلب استعمال بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن یہ جو اس کے اندر مطلب میں وہ ایک ہی لفظ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر ضروری کام ہے. یعنی ایک طرف ہم یہ رونا روتے ہیں کہ باطل نظریات جو ہے نا وہ پھیل رہے ہیں، باطل نظریات پھیل رہے ہیں، جناب فلانا دیکھو فلانا فتنہ غامدیت پھیل رہا ہے، فتنہ پرویزیت پھیل رہا ہے، مرزے کا فتنہ پھیل رہا ہے، فلانا فتنہ. تو بھائی وہ لوگ پھیلا رہے ہیں تو وہ پھیل رہا ہے نا، تو ہم کیوں نہیں پھیلاتے؟ اور یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہم اس معاملے میں مطلب بخیل ہیں، جو سیدھی سی بات ہے. ہم اپنا وہ کیوں نہیں قبول کرتے کہ ہم اس معاملے میں بخیل ہیں؟ مطلب ہم نہیں کرتے، ہمارے سامنے اتنا ڈیٹا موجود ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز باتوں میں یاد آ گئی کہ ہمارے پاس ایسے علماء کرام کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور اس وقت وہ دنیا سے چلے گئے تھے کہ جب کیمرہ اتنا عام نہیں تھا، تو ان کی آڈیو جو تقاریر ہیں وہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ موجود ہیں. ان میں مثال کے طور پر ایک میں نام آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ. ان کی جاندار تقریریں، ہر تقریر جاندار ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جب بھی ان کی کوئی ویڈیو آتی ہے، ویڈیو یا تو ویڈیو باقاعدہ ویڈیو ہو یا آڈیو پیچھے ہوتی ہے، اور اوپر اس کے نا تھم نیل صرف لگا ہوتا ہے، اور پیچھے ان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور تھم نیل لگا، بس ویڈیو نہیں ہے وہ ہے آڈیو ہے، اوپر تھم نیل لگا ہوا ہے. اور اتنا لوگ اس کو سنتے ہیں، اتنا سنتے ہیں. پیچھے یہ عید میلاد النبی، یہ جب 12 ربیع الاول آئی تو عید میلاد النبی کے بارے میں ان کا ایک کلپ 4-5 منٹ کا جو ہے نا وہ وائرل ہوا، وہ ملینز کے اندر اس کے ویوز آئے. حالانکہ وہ ویڈیو نہیں تھی، آڈیو کو ویڈیو میں اوپر سے یعنی تھم نیل لگا کر بنایا تھا. اور اتنا زیادہ لوگوں نے اس کو سنا کہ کئی پیجز سے میں نے خود دیکھا کہ وہ 1 ملین سے زیادہ اس کے ویوز ہوئے ہیں. تو یہ بہت اچھا کام ہے. یعنی ہمارے پاس علامہ صاحب کی سینکڑوں میں آڈیوز موجود ہیں، ہم ان کو ویڈیو میں کنورٹ کریں، اسی طرح تھم نیل لگا. یہ اتنا آسان کام ہے کہ بالکل بھی اس میں ٹائم نہیں لگتا. آپ یہ کیپ کٹ آپ سیکھ لیں ایک بار، آسان سا کام ہے. یوٹیوب پر آپ کو اس کے ٹیوٹوریل مل جائیں گے، ایک ہی ویڈیو آپ دیکھیں گے وہ سارا آپ کو اس میں سیکھ لیں گے کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے. تو آپ علماء کرام کی آڈیوز کو اس طرح نکالیں، اس میں سے چھوٹے چھوٹے سے کلپ کاٹیں. اور یہ بزرگ ایسے ہیں کہ یہ بغیر کسی تفریق کے سب ان کو سنیں گے. ہمارے یہاں آپ کو پتا نا جماعتیں دھڑے بنے ہوئے ہیں، یہ میرا عالم ہے، یہ تیرا ہے، میں نے اس کو سننا ہے، تو نے اس کو سننا ہے. تو علامہ صاحب سب کے ہی ہیں، سب ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں ان سے، سب ہی ان کو سنیں گے. میں عرض کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ ایسے بہت سارے علماء ہیں جن کو سب سنتے ہیں. تو ہم لوگ کام کرتے نہیں ہیں اور بس رونا روتے رہتے ہیں کہ جناب فتنہ پھیل گیا، باطل پھیل گیا، باطل پھیل گیا. ہم لوگ خود اپنے نہیں پھیلاتے ہیں چیزوں کو. آپ کریں تو صحیح ایک دفعہ کام نہ شروع، اور پھر اگر آپ کو رزلٹ نہ نکلے گا تو آپ مجھے بتائیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں نہیں رزلٹ نکلتا. اچھا اس میں نا میں ایک بات آپ کو عرض کروں کہ یہ جو دوست کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ کام شروع کرتے ہیں، ایسا کام شروع کرتے ہیں تو لائک کمنٹ نہیں آتے، زیادہ ریچ نہیں ملتی. اس میں دیکھیں کئی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلی بات تو میں جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ نا اپنی ٹارگٹ آڈینس جو ہے نا اس کو تو پہلے دیکھیں نا کہ کیا ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم ایسے موضوعات کا انتخاب کر لیتے ہیں مثال کے طور پر کہ جس کو سننے والے ہیں ہی بہت تھوڑے لوگ، تو ان سننے والوں میں سے بھی جب بہت تھوڑے لوگ اس کو سنیں گے تو پھر ریچ اس کی کم ہی ہونی ہے. تو ہمیں ایسے موضوعات کو خاص طور پر دیکھنا چاہیے کہ جو بہت زیادہ عوام کی ضرورت ہے اور دلچسپی بھی سب لوگوں کی اس میں ہے. مثال کے طور پر عقیدہ ہے نا، عقیدہ توحید ہے، شرک ہے، بدعت، سنت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا کوئی سیزن نہیں ہے، کوئی موسم نہیں ہے، اور ہر کسی کی ضرورت ہے. یہ مثال دے رہا ہوں. اسی طرح مسائل ہیں، دینی مسائل ہیں، نماز کے مسائل، یہ جو فقہی جن کو ہم احکام کہتے ہیں، یہ ہر کسی کی ضرورت ہے. تو ہم یہ چیزیں بیان کریں گے تو ایسی چیزیں
وہ سارے معاشرے کی ضرورت ہے نا. جب ہم نے ایک ویڈیو کلپ کاٹ کے لگایا ایسا جو ساری عوام کے لیے ہے تو ظاہر ہے ہماری آڈینس جو ہے وہ بہت بڑی ہے, تو وہ چیز زیادہ لوگوں تک جائے گی. لیکن میں ایک ایسی ویڈیو بناتا ہوں کہ جس کی آڈینس پہلے ہی بڑی محدود ہے. مثال کے طور پر میں ویڈیو بناتا ہوں اور ایک ٹائٹل اس کے اوپر لکھتا ہوں فتنہ غامدیت کا رد مثلا. اچھا اب مجھے بتائیں کہ پاکستان کی 22-23 کروڑ جتنے بھی کروڑ عوام ہے, اس کروڑ اتنی زیادہ عوام میں سے کتنے لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہوگا یہ ٹاپک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹاپک بیکار ہے, فضول ہے, یا اس کو نہیں ہونا چاہیے, یہ ضرورت ہے, مطلب ہونا بھی چاہیے. لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اس کی آڈینس بڑی محدود ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو غامدی کا پتہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کا رد کرنا چاہتے ہیں, یا ان کو اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو جب ہم ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں تو ہم نے آڈینس پہلے ہی بڑی اس کی محدود کر لی نا, تو وہ ہمیں اس کا رزلٹ بھی ظاہر ہے پھر ایسے ملے گا. تو جب ہم ایسے ٹاپکس کا انتخاب کریں گے جس کو بہت زیادہ لوگ سننا چاہتے ہیں اور وہ بہت سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے, تو ظاہر ہے پھر اس کی ریچ بھی جو ہے نا وہ اچھی آئے گی. پھر ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اگر یہ آج تہیہ کر لیا ہے نا, میری گفتگو سننے کے بعد آپ نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے آج کے بعد نا سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کرنا ہے, میں نے یہ اوٹ پٹانگ چیزیں چھوڑ دینی ہیں, اور ایسے ہی فیس بک کھول کے سکرولنگ کرنا, وہ فلانا وہاں گیا, فلانا اس سے ملا, اس نے وہاں کھانا کھایا, مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. میں نے فیس بک کھولی, اپنی چیز اپلوڈ کری, بند کری, کر دی, بس. مجھے یہ کام ہم نے کرنا ہے, فائدہ مند کام کرنا ہے. جب آپ یہ ارادہ کر لیں گے نا اور آپ کی وال ہر فضول چیز سے پاک ہو جائے گی, اور آپ کنسسٹنسی کے ساتھ, تسلسل کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا شروع کر دیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی آڈینس خود بخود جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتی جا رہی ہے. کوئی شک نہیں کہ شروع میں آپ کو تھوڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا, یعنی آڈینس کو گھیرنے کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ شروع میں اتنے لائکس کمنٹ نہیں آئیں گے, ریچ کم رہے گی. لیکن جب آپ مسلسل ایک کام کرتے رہیں گے اور آپ کے جو فالوور ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس آئی ڈی سے مجھے روزانہ کوئی فائدہ مند چیز ملتی ہے. جس بندے نے ایک دفعہ لائک کر دیا, آپ کو پتا ہے کہ فیس بک آپ کی پوسٹ دوبارہ خود بخود اس کے پاس لے کر جاتا ہے. جس چیز کو آپ ایک دفعہ لائک کر دیتے ہیں نا, فیس بک خود آپ کے پاس وہ چیز دوبارہ لاتا ہے. تو اس طرح آپ کے پاس بار بار جو آپ ایک ہی چیز, یعنی ایک جیسی مفید چیز جب آپ بار بار شیئر کرتے رہیں گے تو آپ کی آڈینس جو ہے وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتی جائے گی, ہوتی جائے گی. اور جتنے فضول لوگ تھے نا جو پہلے جو آپ کے ساتھ آپ کی فرینڈ لسٹ میں تھے اور وہ ایسے ہی, یعنی آپ نے گھیرے ہوئے اپنے ساتھ لوگ شامل کیے ہوئے تھے, ان کا کوئی مقصد نہیں تھا, وہ آپ سے پیچھے ہٹتے جائیں گے اور نئے لوگ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ خود بہت اٹیچ ہوتے جائیں گے. اس کے لیے وقت لگتا ہے لیکن کنسسٹنسی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ کر نہیں پاتے, اور جو لوگ کرتے ہیں ان کو کبھی اس چیز کی شکایت نہیں ہوتی کہ ہماری ریچ نہیں آ رہی. تو آپ کو تسلسل کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کو نتائج آنا جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ لوگ آپ کو کہہ کر, آپ اگر کسی دن نہیں کریں گے نا تو لوگ آپ کو کہیں گے. ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. میں دیکھیں روزانہ حدیث بنا کر گروپ میں شیئر کرتا ہوں نا, تو میں کبھی مصروف ہوں تو حدیث نہ شیئر کر پاؤں تو مجھے لوگ میسج کرتے ہیں کہ آج حدیث نہیں آئی. میں فیس بک پر روزانہ ایک عالم کا کلپ لگاتا ہوں, آپ دیکھتے ہوں گے. اگر جس دن میں نہ لگاؤں تو مجھے لوگ میسج کرنا شروع کر دیں گے کہ آج تو کوئی کلپ نہیں آیا. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تسلسل. ٹھیک ہے, تسلسل اختیار کرنا پڑتا ہے نا. تو یہ آپ کریں نا تو انشاءاللہ آپ کو بھی پھر ایسے میسج آیا کریں گے, لوگ آپ کو کہیں گے کہ آج نہیں آپ نے تحریر لگائی. تو اچھا, ہمارے پھر بتا کیا دوست کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا ان کو بولنا آ گیا یا مدرسے سے 2-4 کلاسیں پڑھ لی تو وہ سوچتے ہیں کہ مجھے نا اب ویڈیو بنانا شروع کر دینی چاہیے.
تو ابتدا میں ان کو اتنے ویوز وغیرہ نہیں آتے تو وہ جو ہے نا وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. میں نے عرض کیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اسکرین پر آنے کی بجائے اگر آنا چاہیے، جو لوگ مسلسل یہ کام کر سکتے ہوں ان کو آنا چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم کام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پہلے سے مواد موجود ہے ہم وہ تو لوگوں کے سامنے لے آئیں نا، کیونکہ اس کی ریچ ہی کوئی نہیں ہے. آپ یقین کریں میں حیران ہوتا ہوں بعض دفعہ کہ علماء کی اتنی اتنی اچھی ویڈیوز وہ یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہے، ایسے چینلز میں پڑی ہوئی ہے کہ جن کے سبسکرائبر بھی اتنے تھوڑے ہیں اور ان کے ویوز دیکھو تو چند 100 ویوز بھی نہیں ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ویڈیو کو اور آپ اس میں سے شارٹ کلپس کاٹ کر اگر آپ اس کو زیادہ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں، زیادہ لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ کتنی خیر کی بات ہے. یعنی وہ مواد پہلے سے موجود ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، آپ نے کریٹ نہیں کیا ہے، اور اس کے کوئی کاپی رائٹس وغیرہ نہیں ہوتے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. یہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں نا اس طرح کے، یہ جو دینی پروگراموں والے ہیں، اگر آپ یوٹیوب پر کوئی ارننگ شرننگ والا معاملہ آپ کا ہے پھر شاید یہ کوئی اسٹرائک وغیرہ بھیج دے، لیکن یہ شارٹ کلپس وغیرہ کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا. تو آپ واٹس ایپ کے گروپوں میں بھیجیں اور فیس بک پر شیئر کریں، یوٹیوب پر نہ شیئر کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی چینل کے بلاک ہونے کا خدشہ ہے جو ایسا ہے. ٹک ٹاک پر کریں. آپ ٹک ٹاک ایک بہت اچھا، ہم نے اس کو سمجھا ہوا ہے کہ یہ فضول چیزوں کے لیے ہے، گانے یہ وہ، لیکن جو لوگ مثبت کام کرتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر بھی ان کی اچھی خاصی ریچ ہے. ہمارے کئی دوست ہیں کہ جن کے ملینز کے اندر جو ہے نا وہ کیا نام ہے فالوور ہیں ٹک ٹاک پر. مجھے کچھ ایک دوست ہیں میرے فیس بک پر، تو وہ میں ان سے ملا تو نہیں ہوں لیکن وہ فیس بک پر سلام دعا ہے، وہ آزاد کشمیر کے ہیں. تو انہوں نے مجھے کچھ ماہ پہلے فون کیا اور مجھے بتایا کہ ٹک ٹاک سے مجھے ماہانہ 1.5-2 لاکھ جو ہے نا وہ میں کما رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تلاوتیں ڈاؤن لوڈ کر کے تو اس کے پیچھے نا قدرتی منظر لگا کر، قدرتی منظر ایسے ہی کوئی پہاڑ دریا یہ وہ ایسے لگا کر تو قرآن کی آیتیں لگاتا ہوں. وہ آیتیں بنا کے ویڈیو اور میں ٹک ٹاک پر لگاتا ہوں تو میں 1.5-2 لاکھ مہینے کا کما رہا ہوں اس چینل سے. تو میں تو اس چیزوں کو ہم صحیح نہیں سمجھتے کمائی کو، یہ جو ہے علماء کرام کی جو ہے چینلز کی کمائی ہے، لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ اگر اتنے پیسے کما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس تلاوت ان کی جو ہے وہ اس کو کتنا لوگ دیکھ رہے ہیں اور کس کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر دیکھ رہے ہیں. یعنی ہم نے تو یہ مشہور کیا ہے نا کہ ٹک ٹاک ایک بری چیز ہے اور اس پر لوگ بڑی یعنی فضول چیزیں اور بیکار چیزیں اور بے مقصد چیزیں وہ شیئر کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تلاوت بھی لوگ سن لیتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگوں کو سنائیں تو لوگ علماء کرام کو بھی دیکھ لیتے ہیں اگر ہم دکھانا چاہیں تو، لیکن ہم دکھاتے ہی نہیں ہیں. یعنی آپ مجھے بتائیں نا کہ ہمارے علماء کا کتنا کنٹینٹ موجود ہے. تو اس کے لیے بھی میں وہی کہوں گا کہ ہمیں ویڈیوز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس علماء کرام کا اتنا زیادہ ڈیٹا موجود ہے کہ ہم اپنے علماء کے ہی کلپ کاٹ کاٹ کے، اس میں سے شارٹ کلپ کاٹ کاٹ کے یوٹیوب پر، اس پہ ٹک ٹاک پر بھی ریل یہ جو ہے نا ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی کاٹ کاٹ کر ہم چینل اپنے بنائیں. ہمارا مقصد تو دیکھیں وہ ارننگ شرننگ والا نہیں ہے، تو صرف تبلیغ کی غرض سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو پیغام پہنچتا ہے لوگوں تک. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نا ویڈیوز وغیرہ چھوڑی نہیں ہے کافی عرصے سے، پیچھے میں نے دوبارہ ریلز بنانے کا سلسلہ شروع کیا. تو میں نے ایک ریل بنائی کہ چھینک چھینک کے آداب، وہ ایسے ہی میرے دل میں بات آئی، میں نے جمائی جمائی، اس کے اوپر میں نے ہیڈنگ بھی لکھی جمائی. تو اس میں نے بتایا کہ جب جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھنا ہے اور آواز نہیں نکالنی وغیرہ وغیرہ، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. یہ 5 باتیں اس میں نے کی نا، تو وہ 1 منٹ کا تھا شاید. تو اس کے 1.5 لاکھ ویوز ہیں اس کے، میرے سارے اس کے اوپر نا ساری ریل میں سب سے زیادہ ویوز ہیں اس کے. آپ موضوع دیکھیں اور اس کے ویوز دیکھیں ذرا، سب سے زیادہ اس ریل کے ویوز ہیں 1.5 لاکھ. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے وہ نئی بات تھی، لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا. تو انہوں نے میں نے اس کا ٹائٹل دیا تھا جمائی کی 5 سنتیں. تو لوگوں کے لیے وہ نئی بات ہوگی تو وہ دیکھے گئے اور شیئر کرتے گئے اور اتنے زیادہ اس کے ویوز ہو گئے. تو بہت سارے مسئلے ہیں. یہ بات ہم ٹائم کافی ہو رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کی طرف آتے ہیں
یہ بات یاد رکھیں کہ دین کے تعلق سے نا ہمارے دوستوں کو جو خود سے ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ موضوعات کیا ہونے چاہیے. دیکھیں میں ایک بات اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے نا، یہ یوٹیوب کی دنیا ہے، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ لوگوں کو وہ کنٹینٹ کا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی یہ یوٹیوبرز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے کنٹینٹ رائٹر رکھے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں جن کے اتنے اتنے زیادہ آپ فالوورز یا سبسکرائبر دیکھتے ہیں، ان کے یہ صرف بولتے ہیں، ان کو کنٹینٹ ساری پیچھے ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں جو ان کو دے رہی ہوتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں دین دار لوگوں کو، ہم نے اگر دین کی تبلیغ کرنی ہے نا، ہمیں کنٹینٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، یقین کریں. ہمیں کسی کنٹینٹ رائٹر کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس الحمدللہ اتنا کنٹینٹ ہے، اتنا کنٹینٹ ہے کہ ہم ختم ہی نہیں ہوتا، ختم ہی نہیں ہوتا کنٹینٹ. ہمارا قرآن اتنا بڑا، ہاں جی، 6,000 سے زیادہ آیات ہیں قرآن کی. 6,000 آیات کا مطلب ہے 6,000 موضوعات. احادیث مبارکہ، حدیث کی ایک کتاب میں 6,000 احادیث ہیں، اور موضوعات ہمارے ختم ہی نہیں ہوتے. نماز کو آپ لے لیں، ایک نماز نبوی، صحیح نماز نبی حدیث کی ایک کتاب، نماز کی کتاب ہے، اس میں نماز کے کتنے کو مسئلے ہوں گے آپ مجھے بتائیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کنٹینٹ نہیں ملتا. اتنا کنٹینٹ ہے، لوگوں کو بتاتے جائیں. لوگوں کو پتا کیا ہے مجھے بتائیں ذرا. لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا. لوگوں کو دین کے بارے میں اگر آپ یہ بتاتے ہیں نا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، تو یہ بھی آپ لوگوں کے اوپر احسان کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا، یقین کریں. میں کالج میں پڑھاتا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، ہم اپنے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو پوچھتے ہیں، یقین کریں یونیورسٹی کے BS کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان سے پوچھو کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں تو ان کو نہیں پتا. میں نے ایک کلاس میں، یونیورسٹی کی کلاس میں پوچھا کہ قبر میں کتنے سوال ہونے ہیں، تو ایک بچہ کہتا ہے کہ قبر میں تو سر ایک ہی سوال ہونا ہے، نماز کے بارے میں سوال ہونا ہے قبر میں. تو یہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، BS کا. تو آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کا تو یہ حال ہے. ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بڑی، کوئی علمی سی کوئی بات ہو، بڑی کوئی تحقیق کر کے تو میں کوئی وکھری سی کوئی نوی سی چیز لے کے آؤں. ایسی بات نہیں ہے. ہماری عوام کو کچھ نہیں پتا، سب کچھ ہمیں سے بتانا ہے. اگر آپ ایک معمولی سی بات بھی بتاتے ہیں، آپ لوگوں پر احسان کر رہے ہیں، ان تک دین کی بات پہنچا رہے ہیں، اور لوگ پیاسے ہیں، یقین کریں. لوگ سننا چاہتے بھی ہیں. ہم لوگ، آپ دیکھیں، صرف ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب ایک بندے نے فیس بک کی ریلیں اوپن کر لی ہیں نا اور وہ انگلیاں پھیرنا شروع ہو گیا ہے، پھر جو چیز اس کے سامنے آنی ہے نا اس نے اس کو دیکھنا ہی ہے. اور اتنا تو کوئی یعنی کہہ لیں کہ بالکل ہی کوئی گیا گزرا ہو کہ جس کو دین سے بہت زیادہ، اللہ معاف کرے، کوئی نفرت ہو تو وہ شاید سکرول کرتا ہوگا. ورنہ ہم نے دیکھا، ہم بھی بہت سارے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے، لیکن آپ ان کو دیکھیں ذرا، وہ سن رہے ہوں گے ٹک ٹاک کے اوپر جناب مفتی طارق مسعود کو دیکھ رہے ہیں، مولانا طارق جمیل کو دیکھ رہے ہیں، رضا ثاقب مصطفی آ رہا ہے تو اس کو سن رہے ہیں، حالانکہ ان کا دین کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہ سنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام بھی سنتی ہے. عمل کرنا یا نہ کرنا وہ تو بات کی بات ہے نا، لیکن ہم سننے کی صرف بات کر رہے ہیں کہ لوگ سنتے ہیں علماء کو. ہم سنانے والے تو بنے نا. یعنی اگر دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنی بات اس طریقے سے پہنچا رہے ہیں، ویڈیوز بنا بنا کر، آپ یقین کریں یہ جو یہ ہے بریلوی حضرات میں سے کتنے لوگ باقاعدہ ویڈیوز، یہ شارٹ موویز جن کو کہتے ہیں، شارٹ موویز بنا بنا کے، جس میں مطلب ان کو فلمایا جاتا ہے کسی ایک موضوع پر، وہ کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور ملینز کے اندر ویوز جاتے ہیں ان کے. اور موضوع ان کے کیا ہے؟ وہ موضوع کے جو ہم نے بیان کرنا چھوڑ دیے ہوئے ہیں، عقیدہ توحید کے خالص موضوع، کہ غیر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے، یہ 11ویں شریف ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، یہ عرس منانا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے کہ نہیں، عید میلاد النبی بدعت ہے کہ نہیں. یعنی یہ موضوعات جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ موضوعات ہیں، وہ ان کے اوپر دھڑلے سے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ملینز کے اندر ان کے ویوز آ رہے ہیں. تو اس کے مقابلے میں
ہمارا اہل حق کا کیا اس کے جواب میں یا ویسے بغیر رد کیے، یعنی رد کا نام لیے، ویسے ان کے مقابلے میں ہمارا کیا کنٹینٹ ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں اس طرح سے ملتا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی باتیں جو کہ جھوٹ ہیں، غلط ہیں، باطل ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں، دھڑلے کے ساتھ پھیلا رہے ہیں، لیکن ہمارا مواد اتنا جو ہے نا وہ مقابلے میں ہوتا ہی نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اس آخری جملہ جو میں بولنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے بعض دوست یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں لوگ، ان لوگوں کے پاس نہ وسائل بڑے ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ دیکھیں، میں نے ابھی تک آپ کو جتنی باتیں بھی بتائی ہیں نا، ان کے لیے کوئی وسائل کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے کوئی وسائل کی ضرورت نہیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے نا، اسمارٹ فون ہے نا، تو بس یہی وسائل ہیں، بس اور کوئی وسیلہ ہمیں نہیں چاہیے۔ یعنی آپ کو کوئی دفتر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی میڈیا ہاؤس، کوئی جناب کوئی کیمرے، کوئی لائٹیں، کوئی مائک بڑے مہنگے مہنگے، کوئی مطلب وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا مواد نیٹ پہ موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، ہم نے صرف شیئر کرنا ہے آگے۔ اس کے لیے کون سے وسائل چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر ویڈیوز بنانی ہے آپ نے تو اس کے لیے بھی دیکھیں، اگر کیمرہ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی لے سکتا ہے، لیکن کوئی کیمرہ کوئی اتنا مہنگا نہیں ہوتا کہ آپ سمجھیں کہ ہم اگر باقی سارے کام ہم کر لیتے ہیں تعاون اکٹھے کر کے، ایک جلسہ کرنا ہو نا تو ہم مسجد میں کتنے دن اعلان کرتے رہتے ہیں کہ جناب ہم سیرت النبی کانفرنس کرا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے تعاون کی، تو چندے اکٹھے کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم نے دینی کام کرنا ہے تو ہم کیمرہ بھی اسی طرح چندہ اکٹھا کر کے چلو لے لو، اگر ہم نہیں پرسنل لے سکتے تو دین کے کام کے لیے بھی ہم لوگوں کو بتائیں کہ دین کے کام کے لیے بھی ایک دین کا کام ہے یہ میڈیا والا بھی، تو اس کے لیے بھی ہم تعاون اکٹھا کر لیں۔ تو باقی یہ جو میں نے آپ کو کام بتائے ہیں نا، اس کے لیے کوئی وسائل کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک موبائل ہونا چاہیے اور ایک آپ ہوں، اور ایک وہ جذبہ ہو، آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے دین کی دعوت کو پھیلانا ہے، اور پھیلانے کا ہمارے لیے اس سے بڑی موٹیویشن اور کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی کو دین کی طرف دعوت دی، من دل علی خیر، کسی خیر کی، نیکی کی، کام کی ترغیب دلائی، کسی کو بتایا، رہنمائی کی، دلالت کی، تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا عمل کرنے والوں کو ملے گا۔ یعنی ہمارے بتانے سے اگر کوئی عمل کر لیتا ہے تو ہمیں بھی اتنا ثواب ملنا ہے جتنا اس عمل کرنے والے کو ثواب ملنا ہے۔ اب اس سے بڑی موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ کو ایک حدیث آپ کے پاس پہنچی ہے، آپ نے اس کے اندر ایک عمل بتایا گیا ہے، آپ نے وہ حدیث آگے پہنچا دی، سینکڑوں لوگوں تک پہنچ گئی، ان میں سے ایک بندے نے بھی اس پر عمل کر لیا ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس کا ثواب اگر آپ کو مل گیا ہے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی موٹیویشن اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہی ٹوٹی پھوٹی سی باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کرنا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جذبہ پیدا کر دے، یہ جو دعوت والا جذبہ ہے نا، کہ میرے پاس ایک بات پہنچی ہے تو میں نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ دیکھیں، ہم باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے، دین کا بول بالا ہونا چاہیے، ہاں جی، تو اسلام غالب ہونا چاہیے۔ تو اسلام غالب ایسے ہی ہوگا، ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ہم کریں نا، تو باقی اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر غلبہ اسلام جو ہے نا وہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، غلبہ اور نفاذ وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، لیکن ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہم کریں نا۔ ہم جو کام ہمارے ذمے ہے وہ ہم کام کرتے نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ حکمران ایسا کر رہے ہیں، جناب فلاں ایسا نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ایسا کر رہا، وہ کیوں نہیں ایسا کر رہا۔ جو کام ہم کر سکتے ہیں نا وہ ہمیں کرنا چاہیے، تو نتیجے اللہ کے سپرد کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہماری محنتوں کو اگر وہ اخلاص کے ساتھ ہوں گی، اللہ تعالیٰ وہ قبول بھی فرمائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کارگر بھی بنائے گا، اور ہمارے لیے وہ مفید بھی ثابت ہوں گی، دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے وہ مفید ثابت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے،
اور خاص طور پر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آغاز میں تو میں نہیں کر سکا، یہ یوتھ فلکس کا جو پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے یہ موقع بنا اور میں آپ سے ہم کلام ہوا، یہ کراچی کے ہمارے دوست ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں وہ شیخ ڈاکٹر فیض ابرار صاحب حفظہ اللہ ہیں، جو کہ جامعہ ابی بکر کراچی کے سینئر اساتذہ میں سے ہیں، وہ اس ادارے کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے طلباء ہیں، تو آپ ان کے فیس بک کے پیج کو، یوٹیوب کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ان کے واٹس ایپ کے گروپ تو آپ نے جوائن کر ہی لیے ہیں، تو یہ بڑے مفید پروگرام بھی کرواتے رہتے ہیں، کورسز کرواتے رہتے ہیں، باقی علماء کے جو ہے نا وہ بیانات وغیرہ اور مختلف کورسز اور ورک شاپس وغیرہ جو ہے نا یہ رکھتے رہتے ہیں، تو آپ ان کے سارے سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں ان سب کو فالو بھی کیجئے گا، اس کو فیس بک پر بھی ان کا پیج ہے، اس میں یہ اچھا مواد شیئر کرتے رہتے ہیں، یوٹیوب پر بھی کرتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ جو علماء دنیا میں نہیں رہے ان کے بھی اگر ہمیں ویڈیوز وغیرہ ملتی ہیں، معروف کبار علماء میں سے ہیں، ان کو بھی شیئر کرنا چاہیے۔ ہمارے انڈیا میں بہت علماء ہیں جن کا بڑا مواد موجود ہے، ان میں سے میں ایک آپ کو نام بتاؤں، آپ ضرور ان کو دیکھیں، شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، یہ شیخ اس وقت سے ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں کہ جب ابھی اتنا زیادہ سوشل میڈیا عام نہیں ہوا تھا، تو بلا مبالغہ ان کی سینکڑوں میں بلکہ میں کہوں گا ہزاروں میں ان کی ویڈیوز جو ہے نا وہ موجود ہے، ہر ٹاپک کے اوپر ان کا آپ کو خطاب مل جائے گا، ان کی ورک شاپس ہوتی ہیں، ان کے دروس ہوتے ہیں، ان کی سیریز ہوتی ہیں، مطلب ایک سلسلہ چلاتے ہیں، وہ 10 ویڈیوز پر مشتمل ایک سیریز ہوتی ہے، اور اتنا زیادہ کوئی ان کی ویڈیو جو ہے نا وہ گھنٹے 1.5 2 گھنٹے سے کم نہیں ہے، مطلب بڑی بڑی تقریریں ہیں اور اتنا زیادہ آپ کو اس کا مواد ملتا ہے، اور ان کی ریچ ماشاءاللہ اچھی ہے بہت زیادہ۔ یہ جو کلپس والا کام میں نے آپ کو بتایا ہے نا، اگر آپ ان کا کریں تو یہ بہت اچھا کام ہے، ان کے کلپس آپ کو مل بھی جاتے ہیں، پہلے سے بھی ریلز بھی مل جاتی ہیں، لیکن اگر آپ مزید یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہر موضوع آپ کو ان کا ملے گا، ہر موضوع۔ یہ جو سوشل میڈیا والا ہے نا اس پہ بھی ان کا خطاب بڑا زبردست خطاب ہے، سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات، آپ دیکھیے گا بڑا آپ کو فائدہ ہوگا، ان کے سوشل میڈیا کے حوالے سے کئی بیانات جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، تو ان کے بہت زیادہ بیانات بھرا ہوا ہے، مطلب ان کا یوٹیوب جو ہے نا، لیکن میں حیران ہوں کہ پاکستان میں ہمارے اکثر لوگ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن ان کا بہت زیادہ مواد ماشاءاللہ، ان کی اچھی ریچ ہے، انڈیا میں تو ان کو بہت زیادہ سنا دیکھا جاتا ہے، ہمارے ہاں تعارف نہیں ہے نا، جس کی وجہ سے لوگ پہچانتے نہیں۔ تو باقی جو بھی علماء ہوں آپ کو ملے ان کا مواد، شیخ ہمارے قاری جو ہیں وہ صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ، ان کا بہت زیادہ مواد ہے ہمارے ہاں، ہر موضوع پر تقریباً ان کے دروس وغیرہ ملتے ہیں، تو جو بھی اپنے عالم ہیں آپ دیکھیں، خیر کی کوئی بات جو ہے نا وہ ہمیں اس کو پھیلانے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی جہود قبول فرمائے، ہمارے عملوں میں اللہ تعالی اخلاص پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔